انسان کو کسی سے عشق ہو جاتا ہے، پھر اسے اپنی خبر نہیں رہتی۔ ہر وقت وہ اسی کے بارے میں سوچتا ہے۔ کسی عاشق سے کسی نے کہہ دیا کہ عشق ایک ڈھونگ ہے، تو اس نے کہا تجھے عشق ہو خدا کرے، تجھے عشق ہو خدا کرے، پھر تجھے اس سے کوئی جدا کرے، تو اسی کا نام جپا کرے، تو اسی کا نام جپا کرے، اسے تسبیحوں پہ پڑھا کرے، تو گلی گلی پھرا کرے، پھر میں تجھ سے کہوں عشق ایک ڈھونگ ہے، تو نہیں کہا کرے۔ یہ بہنیں ہوا کرتی ہیں، انہیں بھائیوں سے کتنا پیار ہوا کرتا ہے، اور بھائی کو بہن سے کتنا پیار ہوتا ہے۔ ایسے ہی ایک واقعہ نظر میں آیا کہ ایک بھائی اور بہن تھے جو کہ پڑھائی کرتے تھے، اسکول جایا کرتے تھے۔ ایک دن کوئی چیز آئی بکنے کے لیے، تو بہن نے اس کو خریدنا چاہا، تو باپ سے پیسے مانگ نہیں سکی۔ باپ سے پیسے نہیں مانگے، اس نے تجوری سے جا کے پیسے نکال لیے اور وہ چیز اس نے خرید لی۔ تو جب شام کو اس کا باپ آیا تو اس نے تجوری دیکھی تو اس میں پیسے نہیں تھے۔ اس نے اپنے دونوں بچوں کو بلایا، بیٹی کو بھی اور بیٹے کو بھی، اور کہا مجھے یہ بتاؤ کہ یہ پیسے کس نے چرائے ہیں؟ تو نہ بیٹی بولی نہ بیٹا بولا۔ اس کے باپ نے اور زیادہ ہڑکایا اور کہا مجھے یہ بتا دو، مجھے چوری پسند نہیں، اگر مانگ لو مجھ سے تو میں دے دوں گا، لیکن چوری میں برداشت نہیں کروں گا۔ چوری کس نے کی ہے؟ تو ابھی کوئی جواب نہیں ملا، تو اس کے باپ نے ڈنڈا اٹھایا اور کہا دیکھو ابھی بھی عزت سے بتا دو، اگر نہیں بتاؤ گے تو دونوں پٹو گے، دونوں کو مار پڑے گی۔ تو چھوٹا بھائی تھا اس کا، 8 سال کا تھا، لڑکی 11 سال کی تھی۔ 8 سال کا جو چھوٹا بھائی تھا، اسے جب یہ سنا اس نے کہ میرا باپ ہم دونوں کو مارے گا، وہ آگے بڑھا، کہا میں نے پیسے چرائے تھے، حالانکہ لیے اس کی بہن نے تھے۔ یہ بہن بھائی کا پیار دیکھو، کہا میں نے پیسے چرائے تھے۔ اس نے سوچا اگر میں بتا دوں گا تو صرف میری ہی پٹائی ہوگی، میں ہی مارا جاؤں گا، میری بہن کی پٹائی نہیں ہوگی۔ اس نے کہا میں نے چرائے تھے، تو اس کے باپ نے اسے بہت مارا۔ اس کے بعد وہ سب شانت ہو گیا معاملہ، تو لڑکا اپنے کمرے میں چلا گیا، لڑکی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ لیکن لڑکی کو نیند نہیں آ رہی تھی، وہ رو رہی تھی سسکیاں بھر بھر کے کہ میرے بھائی نے میرے لیے کیا کیا۔ مولانا تحسین جیلانی صاحب کے نیو چینل تحسین جیلانی کو سبسکرائب کریں، لنک نیچے ڈسکرپشن میں ہے۔ میرے بھائی نے میرا جرم اور خود قبول کر لیا اور خود پٹائی اس کی ہوئی۔ وہ رو رہی تھی، اس کے بھائی نے روتے ہوئی آواز سنی تو بھاگ کے آیا، دوڑ کے آیا، منہ پہ ہاتھ رکھا، کہا بہن رو مت، اس لیے کہ تو مجھے دنیا میں سب سے زیادہ عزیز ہے، تو مجھے بہت پیاری ہے، تو مت رو، تیرے آنسو نکلتے ہیں نا تو پھر میرے بھی آنسو نکل آتے ہیں۔ اب تو معاملہ بالکل شانت ہو گیا، معاملہ ختم ہو گیا ہے، تو کیوں روتی ہے؟ بہن نے کہا بھائی تجھے میری کتنی فکر ہے، کتنی فکر ہے کہ تو نے ابا سے مار کھا لی، میں بتانے والی تو تھی کہ پیسے میں نے لیے۔ کہا نہیں بہن، تجھ سے میں بہت پیار کرتا ہوں، آج کے بعد کبھی بھی ایسا کام مت کرنا، تیری جگہ میں حاضر ہوں نا، جب تیری غلطی ہوا کرے تو مجھے بتا دیا کر، میں مار کھانے کے لیے آگے بڑھ جایا کروں گا۔ ایسے ہی ایک عرصہ گزر گیا، تو دونوں پڑھائی میں تو بہت اچھے تھے، دونوں کے جب رزلٹ آئے تو دونوں پاس تھے اور اچھے نمبروں سے پاس ہوئے۔ تو سوچا کہ ابا کو خوشخبری دے دوں، تو ان کو تو پہلے ہی معلوم چل گیا تھا کہ دونوں بچے پاس ہو گئے، لیکن اداس بیٹھے ہوئے تھے۔ بھائی بہن نے سوچا کہ یہ اداس کیوں بیٹھے، ہم لوگوں نے تو اچھے نمبر لائے۔ تو اتنے میں ہی وہ شخص اپنی بیوی سے کہنے لگا دیکھو ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ ان کو اونچے کلاس میں، اونچے اسکول میں ہم ایڈمیشن کروائیں، ہمارے پاس صرف ایک کے پیسے ہیں، ہم ایک کو داخلہ کروا دیں گے، 2 کا داخلہ کروانے کے لیے ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں۔ تو بیوی نے کہا دیکھو کہیں سے ادھار مل جائیں گا تو دونوں کا داخلہ ہو جائے گا تو بڑھیا رہے گا۔ وہ گیا سب سے پیسے مانگے، اور ضرورت کے وقت کوئی پیسے نہیں دیتا ہے، جب انسان کو ضرورت ہوتی ہے تو پھر پیسے نہیں ملا کرتے ہیں، مجبوری کے ٹائم پیسے بہت کم ہوا کرتے ہیں جو مل جائیں، ورنہ تو مجبوری کے ٹائم انسان کو پیسے نہیں ملا کرتے ہیں۔ اس نے سارے جگہ مانگے، دوستوں سے احباب سے طلب کیے، لیکن کسی نے اس کو پیسے نہیں دیے۔ مایوس آیا گھر پہ واپس، بیوی سے کہنے لگا کہیں سے پیسے نہیں ملے، بس میں یہ چاہتا ہوں کہ کسی ایک کو میں داخلہ کروا دوں اور پڑھ لے۔ ابھی جب بھائی بہن نے اتنا سنا کہ ایک کا داخلہ ہو جائے گا اور ایک کا نہیں، کا لڑکا تھا نا، وہ اٹھ کے باپ کے پاس گیا اور کہنے لگا بابا بہن کا داخلہ کروا دو، میں نہیں پڑھنا چاہتا، بہن پڑھے گی تو اس کا اچھا رشتہ آئے گا، جب یہ پڑھ کے تیار ہو جائے گی نا تو اس کا بہتر سے بہتر رشتہ آئے گا۔ اس کے باپ کو غصہ آ گیا، بولے تو کیوں نہیں پڑھنا چاہتا ہے، تو اگر پڑھے گا، تو کامیاب ہو گیا تو پیسے کمائے گا، لا کر کے دے گا،
بہن کو کیوں پڑھانا چاہتا ہے؟ بہن تو اگر نہیں پڑھے گی تب بھی کوئی دقت نہیں ہے. اس کا بابا یہ پڑھے گی تو اچھا رشتہ آئے گا. کہ نہیں تو پڑھے گا. وہ ضد کرنے لگا کہ بابا میں نہیں پڑھوں گا, میری بہن کو پڑھا لو آپ. اس کے باپ نے تھپڑ مارا اور کہا مجھ سے زیادہ زبان مت لڑا, جتنا بول رہا ہوں اتنا کر. لڑکے نے کہا ٹھیک ہے, جیسی آپ کی مرضی. رات ہوئی, دونوں اپنے اپنے کمرے میں جا کے سو گئے. بیٹی اپنے کمرے میں, بیٹا اپنے کمرے میں. رات کے سناٹے میں لڑکے نے خط لکھا. خط لکھنے کے بعد اور بہن کے بستر پر چھوڑ کر خط اور چلا گیا. بہن کے کمرے میں وہ خط چھوڑ دیا اور چلا گیا. جب وہ اس کی بہن صبح اٹھی, اس نے دیکھا خط میں لکھا تھا کہ میں جا رہا ہوں گھر چھوڑ کے. بہن مجھے تیری بہت فکر ہے, تو پڑھ جا. میں اگر نہیں بھی پڑھ سکتا ہوں کوئی بات نہیں ہے, اگر میں نہیں پڑھوں گا تب بھی کوئی بات نہیں ہے بہن, لیکن تو پڑھنا چاہیے. تیرے خاطر میں جا رہا ہوں گھر چھوڑ کے, میں خود کمائی کروں گا, خود اپنا پیٹ پال لوں گا, لیکن تو ضرور پڑھنا. اگر تو نہیں پڑھے گی تو پھر مجھے برا لگے گا, اور میرے باپ جو ہے نا وہ ہمیں ہی پڑھانا چاہیں گے. تو اگر ہوگی یہاں پر, میں نہیں ہوں گا تو تجھے ہی وہ اسکول میں داخلہ دے دیں گے. اتنا اس نے خط لکھا تھا, وہ چلا گیا تھا. صبح میں جب باپ کو معلوم چلا تو بڑا غصہ ہوئے. اس کا جو داخلہ تھا بیٹی کا وہ کروا دیا اسکول میں. بیٹی پڑھنے لگی اسکول میں, یہ باہر جا کے کام کرنے لگا, یہاں تک کہ 17 سال کا ہو گیا اور وہ 20 سال کی ہو گئی لڑکی. تو یہ کام کرتا تھا. ایک دن آیا ہاسٹل میں, لڑکیوں والے ہاسٹل میں, وہ اس کی بہن ٹھہری ہوئی تھی, وہیں وہ پڑھائی کرتی تھی, وہیں رکتی تھی. تو ایک لڑکی ملی, اس سے کہا کہ میں جو لڑکی پڑھتی ہے نا اس کے گاؤں سے آیا ہوں, اس سے کہہ دو کہ اس کے گاؤں کا کوئی لڑکا اس سے ملنے آیا ہے. تو جب اس کی بہن سے جا کے کسی لڑکی نے کہا کہ تمہارا گاؤں کا کوئی شخص ہے وہ تم سے ملنے آیا ہے, تو اس نے اگنور کر دیا. بولے ایسے تو لڑکے لفنگے گھومتے ہیں چھیڑنے کے لیے, ہم ابھی نہیں جائیں گے. لیکن کچھ دیر کے بعد اس نے سوچا چلو دیکھتے ہیں, گاؤں سے آیا ہے, چلو دیکھتے ہیں کون ہے. جب باہر آئی تو اس نے جب اس کا چہرہ دیکھا لڑکے کا تو دہاڑے مار کے رونے لگی اور سینے سے لگ گئی. کہا بھائی تو اتنے سالوں کے بعد کہاں سے آیا, تیرے کپڑے گندے. وہ کہنے لگا کہ بہن میں مزدوری کرتا ہوں, محنت کرتا ہوں اور اپنا گزارا کر لیتا ہوں, تو بتا تو تیری پڑھائی کیسے چلتی ہے. اس کا بھائی بہت اچھی پڑھائی چلتی ہے. ایک بھائی بہن کا پیار سنیں, بھائی بہن کا درد, آپس میں محبت کتنی ہوتی ہے. کہا بہن تیری پڑھائی صحیح چل رہی؟ کہا ہماری پڑھائی بہت اچھی چل رہی ہے, لیکن بھائی تو نے اچھا نہیں کیا کہ تو گھر سے بھاگ گیا, تو نے بہتر نہیں کیا. اس نے کہا میں نے بہت بہتر کیا, تو پڑھ جائے گی تو تیرا رشتے اچھے آئیں گے, تیرا بہت اچھا رشتہ آئے گا. اس نے کہا بہن میں کبھی کبھی ملنے آیا کروں گا, اور جو بھی میں کمائی کرتا ہوں اس میں سے آدھا تیرے پاس پیسہ بھیج دیا کروں گا. ابا تو تجھے بھیجتے ہی ہوں گے؟ بولے ہاں ابا بھیجتے ہیں. بولے تیرا اچھے سے خرچ چل جائے گا. تو لڑکا وہاں سے واپس آ گیا. کچھ سالوں کے بعد لڑکے کی بھی شادی ہو گئی. لڑکے کی جب شادی ہو رہی تھی, دولہا بنا ہوا تھا, تو سارے لوگ تھے, پریوار والے بھی تھے. اچھا لڑکا بعد میں گھر پہ چلا گیا تھا, اس نے باپ سے صلح کر لی تھی, ماں سے معافی مانگ لی تھی, باپ سے معافی مانگ لی تھی. اس نے سارا قصہ بیان کر دیا تھا کہ میں نے بہن کے خاطر گھر کو چھوڑا تھا, اب ساری ناراضگی دور کر دیں, میں اچھا خاصا اب کمائی کرنے لگا ہوں. تو جب اس کی شادی ہو رہی تھی, دولہا بنا تھا, تو کسی نے پوچھ دیا کہ تم یہ بتاؤ دنیا میں سب سے زیادہ پیار کس سے کرتے ہو؟ اس نے کہا مجھ سے یہ پوچھتے ہو کہ میں دنیا میں سب سے زیادہ پیار کس سے کرتا ہوں؟ میں سب سے زیادہ پیار اپنی بہن سے کرتا ہوں, میں سب سے زیادہ محبت اپنی بہن سے کرتا ہوں. تو اس نے پوچھا وہ کیسے؟ کہا ایک دن ایسا تھا کہ ہم لوگ پڑھائی کرنے جا رہے تھے, بہت زیادہ سردی تھی, بہت زیادہ ٹھنڈ تھی, تو میرے جو گلفز تھے نا, داستانے تھے نا ہاتھوں کے, وہ ایک ہاتھ کا گر گیا تھا. تو میری بہن نے مجھے اپنے ہاتھ کا گلفز دیا, تو میں نے اس کو پہنا. میری بہن کا ہاتھ سوج گیا, لال ہو گیا, یہاں تک کہ ناخن نیلے پڑ گئے تھے, لیکن اس نے مجھے بتایا نہیں تھا. جب ہم نے اس کا ہاتھ دیکھا, اس کے ناخن نیلے پڑ گئے, تو ہمیں اتنی زیادہ محبت آئی, اتنا زیادہ پیار آیا کہ بہن کے لیے کیا کچھ نہ کر دوں. تو ہم نے بہن سے وعدہ کیا تھا کہ پوری زندگی تیری حفاظت کروں گا, پوری زندگی تجھ سے محبت کروں گا, تجھے ایک آنچ بھی نہیں آنے دوں گا, میں پوری زندگی تیرا ساتھ دوں گا. اسی دن سے میں اپنی بہن کا ساتھ دیتا ہوں, اپنی بہن سے بہت پیار کرتا ہوں, بہت محبت کرتا ہوں. اس کی بہن بھی ادھر دہاڑے مار کے رونے لگی کہ بھائی نے میری ایک اس بات کے لیے اپنی پوری زندگی تباہ کر دی, برباد کر دی. اس نے پڑھائی نہیں کی, آج مزدور بنا بیٹھا ہے. تو یہ بھائی اور بہنوں کا پیار ہوتا ہے. بہن بھی اپنے بھائی سے بہت پیار کرتی ہے. کہ اگر 3 بیٹیاں ہو گئیں تو بیوی کو تانا مارتے ہیں لوگ کہ تو نے 3 بیٹیوں کو جنم دے دیا, 3 بیٹیوں کی پیدائش ہو گئی. اب یہ بتائیں جو 3 بیٹیاں جس کے یہاں ہوئی یا 7 بیٹیاں جس کے یہاں پیدا ہوئیں, کیا اس عورت کی غلطی ہے؟
क्या उस बीवी की गलती है? आप बताएं मुझे। अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको बेटी देने वाला है, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको बेटा देने वाला है, लेकिन अगर बेटी पैदा हुई है तो उसमें बीवी की कोई गलती नहीं है। ये अल्लाह के हुक्म से सब हुआ है, अल्लाह ने किया है तब हुआ है। अगर आप बीवी को ताना मारेंगे ना, अल्लाह नाराज होगा। हाँ, वो रब तो समंदरों में मछलियों को भी रिस्क देता है, जंगलों में जानवरों को भी रिस्क देता है। तुम तो इंसान हो यार, 200-300 ग्राम खाने वाले इंसान। अपने बाजुओं पर तुम्हें यकीन नहीं रहा, अल्लाह पर भरोसा नहीं रहा तुम्हें, अपने आप कमा कर खाना। कहते हैं कि एक गांव में गरीब बेवा औरत थी, उसका एक बच्चा था। उसने अपने बच्चे का एडमिशन करवा दिया, पढ़ाई करवाना शुरू कर दी। उसका बच्चा अच्छी तालीम हासिल करने लगा और कुछ सालों के बाद बहुत ही अच्छी तालीम उसने हासिल की और उसकी उम्र यूं ही बढ़ती रही। उसने बढ़ती उम्र के साथ अच्छी डिग्री हासिल की और अच्छी जॉब भी हासिल कर ली। एक दिन उसकी माँ ने कहा, बेटा अब तू जवान हो गया है, तुझे मैंने एक एक रुपया एक एक पैसा जोड़कर पढ़ाया है, लिखाया है, अब तेरी जॉब भी लग गई है, तू अच्छे ओहदे पर भी आ गया है, तो मेरी मर्ज़ी ये है कि तेरी शादी कर दूं। तेरे मामू हैं जो, उनकी बेटी को मैंने बहुत दिन पहले ज़बान दी थी कि जब मेरा बेटा अच्छे ओहदे पर आ जाएगा, उसको मैं अच्छा पढ़ा लिखा लूँगी, उसकी अच्छी नौकरी लग जाएगी, मैं उसके साथ तेरी शादी कर दूँगी। वो बहुत दिन से आसरा लगा कर बैठी है कि मेरी शादी तेरे साथ होगी, तो बेटा मैं चाहती हूँ कि तू उसके साथ शादी कर ले। उसके बेटे ने झुंझला के कहा, माँ क्या बात करती हो, उसके साथ गरीब के साथ मेरी शादी आपने लगा दी? आपको मालूम ही नहीं मैंने अच्छी डिग्री हासिल की है? आपको ये नहीं मालूम है मैंने अच्छी तालीम हासिल की, अच्छी पढ़ाई हासिल की है और मैं एक अच्छा ओहदेदार इंसान हूँ, मेरी अच्छी जॉब है, मैं उस गरीब इंसान से कैसे शादी कर सकता हूँ? माँ सोच समझ कर बात किया करो। जब इतनी बात उसने कही ना, उसकी माँ के कलेजे पर एक छुरी सी चल गई। उसकी माँ का कलेजा हिल गया कि जिस बच्चे को परवान चढ़ाया, जिस बच्चे को इतनी अच्छी तालीम दी, लोगों के बर्तन धोकर, लोगों के कपड़े धोकर, बर्तन मांज के पैसे इकट्ठे किए, और आज इसके रिश्ते की बात कर रहे हैं तो ये गरीबी की बात कर रहा है। इसे नहीं मालूम कि मैंने किस गरीबी की हालात में इसको पढ़ा लिखा कर बड़ा किया और अब इसकी जॉब लग गई, अच्छे पैसे आने लगे, तो ये भूल गया अपनी असलियत को। उसने अपने दिल ही में सोचा। जब उस तक बात पहुंची लड़की तक, लड़की बड़ी मायूस हो गई, उसका दिल टूट गया। इधर माँ का भी दिल टूट गया, उधर लड़की का भी दिल टूट गया। थोड़े दिनों के बाद इस लड़के ने अपनी माँ से कहा, माँ मेरा ट्रांसफ़र कहीं दूसरी जगह हो गया है, शहर में हो गया, मैं चाहता हूँ ना शहर में जाके हम अपना एक अच्छा घर बनाएंगे, शहर में जाके अच्छा घर बना के तैयार करके और वहाँ रहेंगे। वो माँ थी उसकी खुशी में ही उसकी खुशी थी। उसकी माँ ने कहा, ठीक है बेटा, जैसी तेरी मर्ज़ी है, तू जहाँ चाहता है हम भी तेरे साथ वहीं रहेंगे। उसकी माँ ने क्या किया, अपना सारा सामान बांधा, उसके लड़के ने सारा सामान लिया, शहर निकल गए। कुछ दिन किराए पर रहने लगे और थोड़े दिन के बाद उन्होंने अपना वहाँ पर घर बना लिया। जहाँ पर इनका घर बना था, सामने ही जस्ट इनका पड़ोसी था, उसकी जो लड़की थी बहुत ही खूबसूरत थी। तो ये जब बाहर निकलते थे तो उनके घर पर इनकी नज़र पड़ती थी। तो लड़का जब भी कभी अपने ऑफिस जाता था तो लड़की से बारहा मुलाकात हो जाया करती थी, बातचीत भी हो जाया करती थी, करीब में ही घर था। अब बातचीत यूँ बढ़ी कि ये प्यार मोहब्बत में तब्दील हो गई। एक दिन माँ से बेटे ने कहा, माँ मैं ये चाहता हूँ कि जो पड़ोस में घर है, जो पड़ोसी हैं हमारे, अच्छे अखलाक के हैं, अच्छे लोग हैं, मैं चाहता हूँ कि आप उनके यहाँ रिश्ता ले जाएं और उनकी बेटी से मेरी शादी कर दें। माँ तो माँ थी, माँ का दिल तो पहले ही टूटा हुआ था कि मेरी पसंद की लड़की से इसने शादी नहीं की। हालांकि वो गरीब ही तो थी, गरीबी की बिना पर इसने शादी तोड़ दी। चलो बहरहाल बेटा ही तो है मेरा, जो ये कहता है मानना पड़ेगी। उसकी माँ पड़ोसी के घर में रिश्ता ले गई, रिश्ता हो गया क्योंकि अच्छे ओहदे पर था, मालदार हो चुका था, वो लोग भी मालदार थे।
رشتہ ہو گیا اور کچھ ہی دن کے بعد شادی ہو گئی۔ شادی ہو کے بہو گھر میں آ گئی۔ ماں کی تو تمنا یہ ہوتی ہے کہ جلدی سے میرے بیٹے کی شادی ہو اور جلدی سے ہنستا کھلتا پریوار ہمارا ہو جائے، بچے ہوں اس کے، اور جلدی سے ہم دادی بن جائیں۔ یہ امیدیں ہوا کرتی ہیں۔ اس کی بھی یہی امید تھی کہ جلد سے جلد ایک ننھا پھول آئے اور ہم بھی دادی کہلانے کے لائق ہو جائیں۔ تھوڑے دنوں کے بعد ان کے ہاں ایک ولادت ہوئی، ایک بیٹا پیدا ہوا۔ اس کی ماں بہت خوش تھی کہ آج ہم بھی دادی بن گئے، ہمارے گھر میں ہمارا پوتا آیا ہے۔ دادی بڑی خوش تھی اور وہ اتنی زیادہ اس سے محبت کرنے لگی اپنے پوتے سے کہ نہلانا دھلانا کھلانا پلانا سب اپنے ذمے اس نے لے لیا۔ ایک دن بہو نے اپنے شوہر سے کہا، سنو میری ایک بات، یہ جو تمہاری ماں ہے اس کو گھر سے باہر نکال دو، اب اس کا رہنا مجھے برداشت نہیں ہوتا ہے۔ ہر وقت کہیں ادھر سے ادھر، کہیں کھانسنا، کہیں کچھ۔ میں یہ چاہتی ہوں کہ یہ گھر سے نکل جائے۔ اس کے لڑکے نے کہا، کیا بات کرتی ہو، میری ماں ہے، میں ان کو کیسے گھر سے باہر نکال سکتا ہوں؟ لڑکی نے کہا، اگر نہیں نکال سکتے ہو تو اسے سمجھا دو کہ وہ صحیح برتاؤ کرے، صحیح سلوک کرے اور زیادہ چہل پہل گھر میں نہ رکھے۔ اس کے شوہر نے کہا، ٹھیک ہے، میں اپنی ماں کو سمجھا دوں گا۔ وہ ماں جس نے بچپن میں انگلیاں پکڑ کر اس کو چلایا، گھمایا کہ ایک دن یہ ہمارا سہارا بنے گا، آج کہتا ہے میں اس کو سمجھا دوں گا کہ ادھر ادھر نہ جایا کرے، زیادہ بات چیت مت کیا کرے، شانتی کے ساتھ بیٹھی رہا کرے۔ یہ بیٹا اپنی ماں کے بارے میں کہہ رہا ہے، اپنی دلہن سے، اپنی بیوی سے۔ وہ بیوی دکھنے میں تو بہت اچھی تھی، دکھنے میں تو حسین و جمیل تھی، خوبصورت تھی، لیکن دل سے صاف نہیں تھی۔ تھوڑے دن ایسے ہی حساب چلتا رہا۔ ایک دن اس کی بیوی نے کہا، ایسا ہے سنو، اپنی ماں کو گھر سے باہر نکال دو، یا تو وہ رہے گی یا تو میں رہوں گی، اب فیصلہ تمہیں کرنا ہے، یا تو اسے رکھو یا تو ہمیں رکھو۔ اس کے شوہر نے کہا، ٹھیک ہے، ایسا کرتے ہیں، ہم کسی رشتہ دار کے یہاں ان کو بھی تھوڑے دنوں کے لیے بھیج دیتے ہیں۔ بیٹے نے کیا کیا، اپنی ماں کو اپنے ایک رشتہ دار کے یہاں بھیج دیا۔ اس کی ماں وہاں رہتی رہی، کافی دنوں تک رہتی رہی۔ جو ماں ہو اس کو اپنے بچے کی تڑپ تو آتی ہے، یاد تو آتی ہے کہ میرا بچہ کیسا ہوگا، اس کا بیٹا کتنا بھی بڑا ہو جائے، کتنا بھی عہدے دار ہو جائے یا کتنا بھی بوڑھا ہو جائے، ماں کی نظر میں بیٹا بچہ ہی ہوتا ہے۔ اس کو یاد آئی کہ میرا بیٹا کیسا ہوگا، چلو چل کے دیکھ لیتے ہیں۔ اپنے پوتے کی بھی یاد آئی کہ پوتے کو بھی دیکھ لیں گے، بہو کو بھی دیکھ لیں گے، بہت دن ہو گئے رشتہ دار کے ہاں۔ رشتہ دار بھی کیا سوچتے ہوں گے کہ یہیں رہنے لگی، آ کے گھر والوں نے نکال دیا شاید۔ تو یہ خیال ان کے دل میں آیا، گھر سے باہر نکل آئیں اور اپنے گھر پر پہنچی۔ دروازہ بند تھا، کنڈی لگی ہوئی تھی۔ دروازے پر دستک دی، دروازہ کھٹکھٹایا، کنڈی کھٹکھٹائی، کوئی رسپانس نہیں آیا، کوئی آواز نہیں آئی۔ پھر دروازہ کھٹکھٹایا، پھر کوئی آواز نہیں آئی۔ دروازہ تھوڑا تیزی کے ساتھ کھٹکھٹایا، اندر سے دروازہ کھلا، بہو باہر نکل کے آئی۔ کہ اچھا تم ہو، میں تو سمجھ رہی تھی پتہ نہیں کون ہے، تم پھر آ گئیں۔ اس نے کہا، میں اس لیے آئی ہوں کہ مجھے اپنے پوتے کی بہت یاد آ رہی تھی، مجھے تم لوگوں کی بہت یاد آ رہی تھی، میں نے کہا آپ لوگوں سے مل لوں۔ ایک ماں ہے، اپنے ہی گھر میں آنے کی اجازت چاہتی ہے۔ اتنے میں اس کا بیٹا بھی آ گیا۔ بیٹے نے کہا، ماں اب آ ہی گئی ہو تو پھر آؤ، اندر آ جاؤ۔ جب اتنی بات کی تو ماں کا کلیجہ پھٹ گیا۔ یہ میرا بیٹا، اس کو میں نے اپنی گود میں کھلایا، اس نے پیشاب جہاں پر کر دیا تو اس گیلی جگہ پر اسے دوبارہ نہیں لٹایا، میں اس جگہ پر لیٹی اور اسے سوکھے میں لٹایا، لیکن آج یہ اپنی ماں سے کہتا ہے کہ ماں اگر آ ہی گئی ہو تو آ جاؤ۔ اللہ اکبر! ماں کا دل ٹوٹ گیا، آنکھ سے آنسو نکلے، سیلاب کی طرح آنسو بہنے لگے۔ ماں اندر گئی، جا کے اکیلے میں سسکیاں لے کے رونے لگی۔ یا اللہ، یہ کیسا دن ہے، یہ کیا مجھے دیکھنا پڑ رہا ہے؟ اپنی ہی اولاد، اپنی ہی ماں کو یہ کہتی ہے کہ اگر آ ہی گئی ہو تو پھر آ جاؤ۔ خیر کوئی بات نہیں، ماں نے کہا میرا بیٹا ہے، کہہ دیا تو کیا ہوا۔ تھوڑے دن تک یوں ہی چلتا رہا۔ ماں اکیلے میں سسکیاں لے لے کے روتی تھی۔ ایک دن اس کی بیوی نے کہا، آج میں آخری بار تمہیں وارننگ دے رہی ہوں، آخری بار تم سے کہہ رہی ہوں کہ اگر تم نے اپنی ماں کو نا یہاں سے نہیں نکالا تو زندگی بھر کے لیے مجھے بھول جانا، زندگی بھر کے لیے مجھے چھوڑ دینا، میں اپنے گھر چلی جاؤں گی، اپنے مائکے چلی جاؤں گی اگر اپنی ماں کو تم نے میرے گھر سے نہیں نکالا۔ اس کے شوہر نے کہا، ٹھیک ہے تم تسلی رکھو، میں کچھ کرتا ہوں۔
اس نے اپنی ماں کو بلایا، کہنے لگا ماں آج ہم ایک رشتہ دار کے یہاں جا رہے ہیں، آپ تیار ہو جاؤ، اور ہم ایک رشتہ دار کے یہاں چل رہے ہیں، بہت دنوں سے وہ لوگ بلا رہے ہیں۔ ماں خوشی خوشی تیار ہو گئی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، اگر چل رہے ہو تو چلو، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ ماں تیار ہوئی، بیٹا تیار ہوا، بہو تیار ہوئی، پوتے کو تیار کیا اور ایک گاڑی میں نکل گئے۔ یوں ہی گاڑی چلتی رہی اور چلتے چلتے ایک دم گاڑی رک گئی۔ کہاں پر؟ اولڈ ہاؤس۔ جب اولڈ ہاؤس آیا، ماں نے دیکھا یہ اولڈ ہاؤس، ماں نے سمجھ لیا کہ یہاں چھوڑنے آئے ہیں، لیکن ماں نے اپنی زبان سے کچھ بات نہیں کہی، کچھ نہیں کہا۔ بیٹے نے اپنی ماں سے کہا ماں آج سے تم یہیں رہو گی، آج سے تم یہیں رکنا، یہی تمہارا گھر ہے۔ ماں نے کہا ٹھیک ہے بیٹا، جیسی تمہاری مرضی۔ ماں کو اولڈ ہاؤس چھوڑ کر بیٹا واپس آ رہا تھا۔ اس کو یاد آ رہی تھی کہ ماں کو چھوڑ آئے، بیوی کے کہنے پر ایسے اس کے دل میں خیال آ رہے تھے کہ ابھی ایک آواز آئی۔ بیوی نے کہا رکو رکو، گاڑی کو روکو، دیکھو سامنے ٹرک ہے۔ اتنی آواز جب اس کے کانوں میں آئی، اس نے بریک لگائے۔ جیسے ہی بریک لگائے تو ایک دم گاڑی پوری ناچ گئی اور ٹرک کے سامنے آ گئی اور پوری گاڑی ٹرک سے ٹکرا گئی، گاڑی چکنا چور ہو گئی۔ اس کی بیوی وہیں پر مر گئی اور اس کے بچے کو کچھ نہیں ہوا، وہ صحیح و سالم رہا، اور اس کے پیر کٹ گئے، وہ لنگڑا ہو گیا، اپاہج ہو گیا۔ اس کو اسپتال بھیجا گیا، اس کا ٹریٹمنٹ کروایا گیا۔ جب وہ اسپتال میں تھا تو اپنی ماں کو یاد کرتا تھا، کہتا تھا ماں تو کہاں ہے؟ اولڈ ہاؤس سے جلدی آ جا، ماں تیری بہت یاد آ رہی ہے، ماں میں نے تیرے ساتھ بہت برا کیا، ماں میں نے تجھے اپنی بیوی کے کہنے پر اولڈ ہاؤس چھوڑا، میری ماں مجھے معاف کر دے، تو مجھ سے ملنے کے لیے آ جا۔ جب لوگوں نے بتایا اس کی ماں کو تیرے بیٹے کے ساتھ یہ حال ہوا، اس کی ماں کا کلیجہ پھٹ گیا۔ اس کی ماں نے فوراً اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیے اور اپنے بیٹے کے لیے دعا کی اور اپنے بیٹے کے پاس گئی اور بیٹے سے کہنے لگی بیٹا تو نے میرے ساتھ برا کیا، اللہ کو یہ پسند نہیں آیا، کیونکہ جو ماں کو ناراض کرتا ہے نا، خدا بھی اس سے ناراض ہو جاتا ہے، اور جس سے خدا ناراض ہو جاتا ہے نا، اس پر ضرور خدا کا قہر آتا ہے، کیونکہ اللہ تو قہار و جبار ہے۔ تو نے مجھے ناراض کیا، اللہ بھی ناراض ہوا اور تیرے ساتھ یہ ہوا۔ بیٹا اب میں تجھ سے ناراض نہیں ہوں، تو یاد رکھے ماں کو کبھی تکلیف نہ پہنچانا، باپ کو کبھی تکلیف نہ پہنچانا، ماں کو کبھی پریشان مت کرنا، باپ کو کبھی پریشان مت کرنا، ماں باپ کی امیدوں پر ہر وقت کھرا اترنا۔ ماں باپ کی یہ تمنا ہوتی ہے کہ میرے بچے جب جوان ہوں گے تو میرے بڑھاپے کا سہارا بنیں گے۔ ماں باپ کے بڑھاپے کا سہارا بن کے بھی دکھاؤ، ماں باپ کو سکون دو، ماں باپ کی خدمت کرو، ماں باپ کی سیوا کرو۔ اگر تم ماں باپ کی خدمت کرو گے نا تو جنت ضرور تمہیں ملے گی، کیونکہ جنت ماں کے قدموں میں ہے اور باپ جنت کا دروازہ ہے۔ تو کبھی ماں کو بھی ناراض مت کرنا، کبھی باپ کو بھی ناراض مت کرنا۔ اگر ابھی بھی تم اپنے ماں باپ سے ناراض ہو نا تو آج ہی ان روٹھے ہوئوں کو منا لینا، اللہ تم سے راضی ہو جائے گا۔ اور اگر تم نے اپنے ماں باپ کو نہیں منا پایا اور وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے تو پھر اللہ ہی جانے کہ تمہارے ساتھ کیا برتاؤ ہوگا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت بڑا مقام ہوتا ہے ماں باپ کا، تو ماں باپ کی عزت کریں، ان کی خدمت کریں۔ جب یہ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں نا تو پھر ریشم کے تکیے پر بھی نیند نہیں آتی ہے، تو ماں باپ کی عزت کریں، ان کی آج جس گھر کے حصے کے لیے بھائی بھائی لڑتے ہیں، وہ گھر کل کسی اور کا تھا اور پھر کسی اور کا ہونے والا ہے۔ یہ مرنے والے ہیں، یہ مر جائیں گے، یہ گھر یہیں رہے گا۔ آج میرے پاس ہے تو کل تمہارے پاس رہے گا۔ یہ گھر کہیں نہیں جانے والا، یہ زمین کہیں نہیں جانے والی، بس کاغذات پہ ہمارے سائن ہو جاتے ہیں، ہمارے پاس آ گیا۔ ہمارے جانے کے بعد دوسروں کے پاس چلے جائیں گے، ان کے سائن ہو جائیں گے، ان کے پاس چلے گیا۔ تو یاد رکھیں گھر وہی رہتا ہے، بس نفرتیں پیدا ہو جاتی ہیں، بھائی بھائی میں جھگڑے ہو جاتے ہیں۔ اگر اس بات کو سمجھ جائیں تو معاشرے سے یہ بیماری ختم ہو جائے گی کہ زمین یہیں رہے گی اور انسان اس دور کی کہ جب قحط پڑا ہوا تھا اور اس انسان کے پاس کھانے کے لیے بھی پیسے نہیں تھے، محنت کرتا، مزدوری کرتا، لوگوں کے کھیتوں پہ کام کرتا، دہاڑی لگاتا، جتنے پیسے ملتے وہ کھا لیتا تھا۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ کوئی اپنے کام پہ نہیں لے جاتا، کام بھی نہیں ملتا تھا،
تو بس عبادت گزار بہت تھا، اللہ کو راضی کرنے والا تھا، اللہ کی رضا پر یہ راضی رہتا تھا. نماز ایک ٹائم کی بھی نہیں چھوڑتا تھا، روزے کبھی بھی نہیں چھوڑتا تھا. جب بھی رمضان شریف کا مہینہ آتا تھا سب سے پہلے ہی تیاریاں شروع کر دیتا تھا اور روزے رکھنے لگتا تھا. پھر کسی نے ایک بزرگ سے اس کی ملاقات ہوئی، ایک بزرگ ملے اس کو، تو انہوں نے کہا بیٹا تو شادی کر لے. اس نے کہا بابا میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، کھانے کے لیے بھی پیسے نہیں ہیں، کبھی کام کرتا ہوں 2-4 پیسے آ جاتے ہیں کھا لیتا ہوں، سارے لوگوں کے پاس اچھے کام ہیں، اچھے گھر ہیں، تو بس لیکن میں اپنے رب کی رضا پر راضی ہوں. بس ایک گھڑی لگتا ہے کہ میرے پاس کیوں نہیں ہے، لیکن جب یہ سوچنے لگتا ہوں تو پھر ان لوگوں پر بھی نظر جاتی ہے کہ جو مجھ جیسے غریب سے بھی زیادہ غریب ہیں، کہ جن کے پاس ایک ٹائم کا بھی کھانا نہیں ہے. میں ان کو سوچ کر پھر اپنی سوچ کو دبا دیتا ہوں اور پھر اپنا دماغ زیادہ نہیں چلاتا ہوں. وہ بزرگ کہنے لگے کہ بیٹا دیکھ ایسی بات ہے کہ تو شادی کر لے گا تو جس سے تیری شادی ہوگی تو وہ خود اپنی قسمت کا لے کے آئے گی. جس سے تیری شادی ہو جائے گی، شادی کے بعد تیرے اچھے کام بھی چلنے لگیں گے اور تیرے سارے معاملات اچھے ہو جائیں گے. وہ بزرگ اللہ کے ولی تھے، انہوں نے اس کو سمجھایا، اللہ کے دوست تھے وہ، انہوں نے سمجھایا کہ تو شادی کر لے اور شادی کے بعد تیرا سارا کام آسان ہو جائے گا، حل ہو جائے گا. اس نے ان بزرگ کی بات مانی اور شادی کر لی. شادی کر لی، شادی ہو گئی. ابھی جس کا ایک بھی کام نہیں لگتا تھا، کبھی کام کرتا تھا کبھی نہیں کرتا تھا، کبھی کرتا کبھی نہیں کرتا، جیسے شادی ہوئی اور شادی کے کچھ ہی دنوں کے بعد اس کا ایک بہتر کام لگ گیا، اور ایسا کام لگا ایسی جگہ پہ کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ وہاں پر سیٹل ہو گیا. یعنی اس کے مالک نے کہہ دیا کہ تم ہمیشہ ہمارے یہاں پہ کام کرو، اور ہمیشہ کے لیے اس پر لگ گیا. کام کرنے لگا، پیسے آنے لگے، اچھے پیسے آنے لگے. جب اچھا کام کرتا تھا تو مالک خوش ہو کر زیادہ پیسے دیا کرتا تھا. روز جاتا، کام کرتا اور پیسے لاتا. تو جب مہینے کا مہینے یہ کوئی تیوہار جب پڑتا تھا، بونس کے طور پہ، تحفے کے طور پہ اسے کچھ نہ کچھ مل جایا کرتا تھا اور وہ زیادہ کر کے اسے پیسے دیا کرتا تھا. اب کیا ہوا کہ ان کے یہاں اب خوشیوں کی بہاریں آنے لگی. اب سارا معاملہ اچھا ہو گیا. وہ غریب تھا، بہت زیادہ غریب تھا، لیکن اللہ کی رضا پر راضی رہنے والا تھا. کبھی بھی اس نے اللہ کی رحمت سے وہ کبھی نا امید نہیں ہوا. اللہ کی رحمت سے کبھی نا امید نہیں ہونا چاہیے. اللہ عطا فرماتا ہے، اللہ سے مانگیے، اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور عطا فرمائے گا، لیکن کبھی بھی اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے. تو اس کی شادی ہوئی، اچھا کاروبار ہو گیا. اچھا یہ وہاں محنت کرتا تھا، مزدوری کرتا تھا، پیسے اتنے اچھے جوڑ لیے. اب کیا کیا؟ اب یہ وہاں سے ہٹ گیا، اس نے اپنا بزنس ڈال دیا، اپنے بزنس کرنے لگا، اپنا کام شروع کیا. اپنے کام میں ہی زیادہ فائدہ ہے تو اپنا کام شروع کیا. اب اس کا اتنا زیادہ وہ بزنس سکسیس ہوا کہ بہت زیادہ یہ کامیاب ہو گیا اور بہت زیادہ امیر ہو گیا. پھر اس نے کیا کیا؟ غریبوں میں پیسوں کو تقسیم کرنا شروع کر دیا، غریبوں کو کھانا کھلانا شروع کر دیا. اب یہاں اس کے یہاں روز لنگر چلتے، روز اس کے یہاں دعوتیں ہوتی لوگوں کی، غربا آتے، مساکین آتے، کھاتے جاتے، دعائیں دیتے. جتنا یہ کھلاتا اتنا ہی زیادہ اس کے بڑھتا جاتا، کیونکہ جتنا آپ صدقہ کریں گے، جتنا اللہ کی راہ میں آپ خرچ کریں گے، اتنا زیادہ ہی آپ کے یہاں رزق بڑھے گا، رزق میں برکت ہوگی. اگر آپ 10 روپے کسی کو دیں گے تو اللہ تعالیٰ اس کے 10 گنا آپ کو عطا فرمائے گا. لیکن یہ کیا ہونا نہیں چاہیے کہ اگر آپ کسی کو دے رہے ہیں تو وہ ویڈیو بنا کے، فوٹو بنا کے اس کو اس ٹائم اس کے فوٹو اس کے ویڈیو کو سوشل میڈیا پر ڈالیں. یہ غلط بات ہے نا. کسی کو آپ دیں گے، وہ لے رہا ہے تو اس کے دل سے اس ٹائم دعا نہیں نکلے گی. ہاں اگر آپ دینا چاہتے ہیں کسی کو، آپ نے ابھی جاڑا چل رہا ہے، آپ نے اگر 100 یا 50 یا 200 1000 کمبلوں کا انتظام کیا ہے تو ان کمبلوں کا آپ ایک جگہ پر جمع کر کے ایک فوٹو لے کے آپ سوشل میڈیا پر ڈال سکتے ہیں کہ ہم اتنے کمبل تقسیم کر رہے ہیں، تاکہ لوگ آپ سے جڑیں. بہت لوگ سنستا چلا رہے ہیں، اپنی ٹرسٹ چلا رہے ہیں، تو ان کے لیے یہ ہے کہ وہ اپنا فوٹو ڈال دیں کہ ہم اتنے کمبلوں کو بانٹنے جا رہے ہیں، آپ لوگ اس میں اور سے زیادہ مدد کر سکیں. اسی حساب سے کر سکتے ہیں نا، نہ کہ اس حساب سے کہ ایک ایک کمبل کو جس کو دیں اس کے فوٹو کے ساتھ آپ سوشل میڈیا پر ڈالیں. یہ غلط چیز ہے. اس ٹائم میں دعا نہیں ملتی ہے. دعائیں لیا کریں غریبوں کی. تو بات میں عرض کر رہا تھا، بات تھوڑا لمبی ہو گئی. میں عرض کر رہا تھا کہ یہ جو غریب انسان تھا ابھی، تو اس کے دن بدل گئے. اس نے اللہ کی رضا پر یہ راضی رہا، اس کے دن بدل گئے، اور آج اس کی ٹکر کا اس کے محلے میں، اس کے گاؤں میں کوئی نہیں. اتنا زیادہ امیر ہو گیا. کیوں امیر ہوا؟ صدقہ کرنے کی وجہ سے. یہ زیادہ سے زیادہ صدقہ کرتا، اور جتنا صدقہ کرتا، جتنا خیرات کرتا، اللہ تعالیٰ اسے اتنا ہی نوازتا. ایک دن بیوی کے پیٹ میں درد شروع ہو گیا.
بیوی کے پیٹ میں درد ہوا، وہ ہاسپٹل لے گیا. ہاسپٹل جانے کے بعد معلوم چلا کہ تم اب باپ بننے والے ہو اور تمہاری بیوی ماں بننے والی ہے. اب تمہارے گھر میں خوشیاں آنے والی ہیں. بہت زیادہ خوش ہو گیا. اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے لگا کہ میں تو غریب تھا، مجھے کھانے کے لیے پیسے نہیں تھے. آج اللہ کا کتنا کرم ہوا، اللہ کا کتنا فضل ہوا ہم پر کہ آج ہماری ٹکر کا کوئی نہیں ہے ہمارے گاؤں میں. یہ سب اللہ تعالیٰ جب عطا کرنے پہ آتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں کوئی کمی تو ہے نہیں. جو بندہ اللہ کی رضا پر راضی رہتا ہے اور اللہ سے امید لگا کے رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے عطا فرما دیتا ہے. تو خوشیوں کے ماحول تھے. بیوی گھر پہ آ گئی. اب تو بہت اچھے سے سارے کام ہونے لگے. اب کیا ہوا کہ وہ دن بھی آ گیا، وہ ٹائم بھی آ گیا کہ ولادت کا سمے آ گیا. اب ڈاکٹر کے یہاں لے گئے. لے جانے کے بعد وہاں تھوڑی ہی دیر کے بعد خبر آئی کہ تیری بیٹی پیدا ہوئی ہے، تیری بیٹی پیدا ہوئی ہے. جب بیٹی کا نام سنا اس نے تو بہت زیادہ اللہ کا شکر ادا کرنے لگا. اس دور میں اس نے بیٹی کا نام سن کے اللہ کا شکر ادا کیا کہ مولا میں بھی بیٹی چاہتا تھا کہ کاش میرے گھر بیٹی آ جائے. اس لیے کہ بیٹی آنے سے پھر رحمتوں برکتوں کا نزول ہوتا ہے. بیٹیاں بھی اپنے قسمت کا خود لاتی ہیں. بیٹیاں جس گھر میں پیدا ہوتی ہیں وہ گھر جنت بن جایا کرتا ہے. اس گھر میں رحمتوں برکتوں کا نزول ہوا کرتا ہے. جس گھر میں بیٹی پیدا ہوتی ہے برکتیں ہوا کرتی ہیں اس گھر میں. تو آج کل لوگ بیٹیوں کو نحوست سمجھتے ہیں نا، بے عقل ہیں، بے وقوف لوگ ہیں، انہیں عقل نہیں ہے. جس طریقے کی زبان چلتی ہے، جس طریقے کی منہ میں بات آتی ہے وہ کہہ جاتے ہیں. انہیں سوچنا چاہیے. اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت عطا فرمائے. بیٹیاں نحوست نہیں بلکہ بیٹیاں اللہ کی رحمت ہوا کرتی ہیں. جس گھر میں وہ آ جاتی ہیں وہ گھر بن جایا کرتا ہے، جنت بن جایا کرتا ہے. تو یہ کیا ہوا کہ بہت خوشیوں کا ماحول تھا اور اس نے سنا کہ بیٹی کی پیدائش ہوئی. بہت زیادہ مٹھائیاں اس نے تقسیم کی. غربا مساکین آتے تھے اور اس کے یہاں سے لے کے جاتے تھے. کھانا تقسیم کیا، پیسے تقسیم کیے. بہت زیادہ خوشیوں کا ماحول تھا. مٹھائیاں بانٹیں. اس کے بعد کیا ہوا؟ اب یہی زندگی کا جو مرحلہ ہوتا ہے کہ بچوں کی پرورش. تو ایک بیٹی تھی، بیٹی کی پرورش اچھے سے کرنے لگا، بہت اچھے سے پرورش کی. یہ تین ہی لوگ تھے، ماں تھی، باپ تھا، بیٹی تھی. تین ہی لوگ تھے. اب کیا ہوا کہ تھوڑی جب بڑی ہوتی گئی تو اس کا جو ہے داخلہ انہوں نے اسکول میں کرا دیا. وہ اسکول کی پڑھائی پڑھنے لگی. پہلے دینی پڑھائی پھر اسکول میں اس کا داخلہ ہو گیا. اسکول میں وہ پڑھائی پڑھنے لگی. اچھا ٹھیک ہے. پھر کیا ہوا کہ تھوڑے دنوں کے بعد وہ عجیب سی چڑچڑی ہونے لگی. جب اس کی سہیلیاں ہوئیں، اسکول میں سہیلیاں بنی. اب ہر لڑکی ایک جیسی نہیں ہوتی ہے، ہر لڑکی ایک جیسی نہیں ہوتی ہے. کوئی بھی بچہ ہو، لڑکا ہو یا لڑکی ہو، جب تک وہ گھر میں رہتا ہے تو اس کو وہیں گھر کی ساری چیزیں یاد رہتی ہیں، گھر کے سارے معاملات، گھر میں کس طریقے سے رہا جاتا ہے، کیسے کیا، وہ وہی چیزیں رہتی ہیں. جب وہ باہر نکلتا ہے، شہر میں جاتا ہے یا اسکول کی زندگی اسے ملتی ہے تو پھر اس کو وہ الگ الگ جیسا اسکول کا ماحول ہوتا ہے یا جیسا شہر کا ماحول ہوتا ہے اسی ماحول میں وہ ڈھل جاتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ لڑکی جو تھی جب اس کی سہیلیاں بنی تو کچھ سہیلیوں کے پاس موبائل تھا، کچھ کے پاس کچھ تھا. تو کوئی کیسی بھی بات کرتی تھی، کوئی کیسی بھی بات کرتی تھی. تو تھوڑے دن تو اس کا ماحول ٹھیک رہا، لیکن کچھ دنوں کے بعد یہ بگڑنے لگی اور گھر پہ آتی تھی تو عجیب سا چڑچڑاپن، ماں سے لڑائی لڑنا. باپ سے تو ہمت نہیں تھی کہ لڑائی لڑ لے. تو ایک دن بیٹھی ہوئی تھی، کوئی بات ہو گئی تو ماں سے زبان درازی کرنے لگی. اس کا باپ بھی بیٹھا ہوا تھا، یہی انسان. اس نے کہا بیٹی کیوں اتنا زبان درازی کر رہی ہے، تیری ماں ہے، اس طریقے سے بات کرتے ہیں ماں سے. اور اتنا جو ہے باپ نے جب کہا، جب باپ کی اتنی بات سنی تو وہ کمرے میں چلی گئی. ٹھیک ہے، ایسے ہی یہ ماحول چلتا رہا. اب یہ کہ دن بدن یہ بگڑتی رہی. ایک دن کیا ہوا، اس کا باپ جو تھا وہ چلا گیا کہیں باہر کام کے سلسلے میں، 7-8 دن کے لیے چلا گیا. اب یہ جو تھی اس نے اپنی ماں سے کہا ماں مجھے موبائل چاہیے، میری سہیلیاں ہیں، میری جتنی بھی سہیلیاں سب کے پاس موبائل ہے اور مجھے اچھا نہیں لگتا میرے پاس موبائل نہیں ہے. ماں مجھے موبائل چاہیے، اور موبائل جب ہوگا تو ہماری پڑھائی بھی اچھی ہو جائے گی، تو ساری چیزیں بہتر ہو جائیں گی. اب ماں تھی، اس نے سمجھایا کہ تیرے باپ کو پتا چلا تو وہ بہت زیادہ ڈانٹیں گے، ایک تو ویسے بھی بگڑ رہی ہے، تجھے موبائل دے دیں. اس نے کہا ماں مجھے موبائل چاہیے، اگر موبائل نہیں دو گی تو میں پڑھنے نہیں جاؤں گی. ارے تمہیں کیا معلوم، تم گھر پہ بیٹھتی ہو، ہم وہاں جاتے ہیں دیکھتے ہیں وہاں کا ماحول
سارے لڑکوں کے پاس، ساری لڑکیوں کے پاس موبائل ہے، تمہاری بیٹی ایسے ہی، اس کے پاس موبائل نہیں؟ کیا میرا کوئی شوق نہیں ہے؟ کہ میری کوئی زندگی نہیں ہے؟ میں اپنی زندگی اپنے آپ جینا چاہتی ہوں. ماں مجھے موبائل چاہیے، اگر موبائل دو گی تو پڑھنے جاؤں گی، اور موبائل نہیں ملے گا تو نہیں جاؤں گی، کچھ بھی کر لو آپ. ان کی ماں تھی، وہ کہنے لگی کیسی باتیں کر رہی ہو، اس طریقے کی کوئی بات کرتا ہے کیا؟ تمہیں موبائل ہی چاہیے نا، ٹھیک ہے میں دلاتی ہوں تمہیں موبائل. ماں نے کیا کیا؟ موبائل دلوا دیا. اچھا اسے موبائل مل گیا، اب یہ کیا ہر وقت موبائل پر لگی رہتی، ہر وقت موبائل پر لگی رہتی، موبائل پر لگی رہتی. تو ماں ڈانٹتی بھی کہ اتنا موبائل مت چلایا کرو. اچھا سب سے بڑی جو جڑ ہوتی ہے نا بچے کو خراب کرنے والی، موبائل ہوتا ہے. بچہ ہمارا چھوٹا ہوتا ہے، اسے موبائل دے دیتے ہیں، کھیل رہا ہوتا ہے، ابھی بچپن کا زمانہ ہے، وہ بچہ کھیل رہا ہے، کھیلنے والا ہے، دودھ پینے والا بچہ، وہ تھوڑا سا رویا اسے موبائل دے دیا، کارٹون لگا کے دے دی. تھوڑا تھوڑا بڑھتا چلا گیا، اب وہ موبائل کا ضدی بن گیا، وہ ضد کرنے لگا کہ نہیں موبائل چاہیے، موبائل چاہیے. جہاں وہ رویا موبائل دے دیا، تھوڑا سا رویا موبائل دے دیا، تھوڑا سا اس نے جب 3-5 کیا تو پھر موبائل دے دیا. ماں باپ بچپن سے ہی بچے کی عادت بگاڑ دیتے ہیں. تم لاکھ اس کو پڑھا لو، لاکھ کوششیں کر لو کہ یہ پڑھائی میں 1 نمبر آ جائے، اس کے ذہن میں کچھ باتیں پھنسیں، نہیں بھائی، شروع میں ہی آپ نے اپنے بچے کی عادت بگاڑ دی. اب اس کے ذہن میں نا موبائل کی دیکھی ہوئی ساری چیزیں بھر چکی ہیں، اس کے ذہن کو اس موبائل کی خرافات نے بھر دیا ہے. اب اسے نہ تو کوئی پڑھائی اثر کرے گی، کوئی چیز اثر نہیں کرے گی، اور آپ کا بچہ ایسے ہی رہے گا، وہ پڑھائی میں بھی دل نہیں لگے گا. جب پڑھائی میں دل نہیں لگے گا، پڑھائے گا نہیں، تو پھر وہ 1 نمبر کہاں سے آئے گا؟ وہ کیسے آپ کا نام روشن کرے گا؟ کیسے آپ کے خاندان کا نام روشن کرے گا؟ جب اس کے ذہن میں کچھ پھنسے گا نہیں اور کچھ پڑھائی کرے گا نہیں. تو سب سے جو بڑی خرافات ہے بچپن میں بچوں کو موبائل دینا. لڑکوں کو یا لڑکیوں کو، دونوں کو بچپن میں کبھی بھی بچوں کو موبائل نہ دیں، کیونکہ ساری فساد کی جڑ یہی موبائل ہوا کرتا ہے. تو اب کیا ہوا، میں عرض کر رہا تھا کہ وہ اس لڑکی نے جب موبائل لیا تو وہ راتوں رات باتیں کرتی اس پہ اپنے دوستوں سے، سہیلیوں سے. اب کیا ہوا اسکول میں، اب جب موبائل اس کے پاس آیا، اسکول میں ایک لڑکا اور پڑھتا تھا، اس کے ساتھ اس کی دوستی ہو گئی، اس لڑکی کی اس لڑکے کے ساتھ دوستی ہو گئی، موبائل پر نمبر شیئر ہوا، بات چلنے لگی، لڑکی ادھر سے بات کرتی، لڑکا ادھر سے بات کرتا. اب کیا ہوا، راتوں رات وہ لڑکے سے باتیں کرتی. ابھی اس کے باپ کو گئے صرف 8 دن ہوئے، اور 8 دن کے اندر یہ ساری چیزیں ہو گئی. راتوں رات وہ بات کرنے لگی. اور جب نیا نیا کسی کو موبائل ملتا ہے تو پھر وہ اس پر زیادہ ٹائم اپنا دیتا ہے، زیادہ تر اس پہ ٹائم دیتا ہے. تو اس کو جب نیا نیا موبائل ملا تو اب راتوں رات اس میں بزی. ماں اگر نماز پڑھنے کے لیے اٹھی ہے، بیٹی کو جگا رہی ہے، بیٹی کو اٹھا رہی ہے، تو بیٹی برا مان رہی ہے، ماں میں نماز پڑھ لوں گی، چلو میں نماز پڑھ لوں گی. ماں دیکھتی، ڈانٹتی، کہتی بیٹی جب سے تو نے موبائل لیا ہے تو نے ایک ٹائم کی نماز نہیں پڑھی. وہ کہتی ماں تم نماز پڑھو نا، میں پڑھوں گی نماز، آپ مجھے ہر وقت ڈانٹتی رہتی ہو، ہر وقت ہی موبائل دے دیا، کوئی ایسا لگتا ہے کہ آپ نے پہاڑ لے کے دے دیا ہے. موبائل ہی تو ہے، پڑھ لوں گی نماز، آپ پڑھو نماز. فجر کی نماز ہوئی، ظہر کی نماز، عصر کی نماز، مغرب، عشاء، سب گول، کوئی نماز نہیں پڑھ رہی. اب ماں بہت پریشان دیکھ دیکھ کے کہ جب سے موبائل اس نے لے لیا، دماغ خراب کر کے رکھ دیا، پورا دن موبائل چلاتی ہے، پوری رات چلاتی ہے، نماز سے بہت دور چلی گئی. اب نماز اگر ہو رہی ہے، ماں نماز پڑھ رہی ہے، تو نماز کے ٹائم بھی موبائل چل رہا ہے، وہ گانے سن رہی ہے. پھر ماں یہ ڈانٹنے لگی کہ بیٹا جب میں نماز ادا کیا کروں، نماز کے ٹائم تو کم سے کم بند کر لیا کر موبائل، تیرے گانوں کی جو آواز آتی ہے یہ نماز میں خلل پیدا کرتی ہے، تو نماز کے ٹائم بند کر لیا کر. کہتی ہاں ٹھیک ہے، آپ نماز پڑھو میں بند کر لیا کروں، لیکن بند نہیں کرتی تھی. ابھی کیا ہوا کہ وہ اس لڑکے سے، جو اسکول کا لڑکا تھا، اس سے اس کی اتنی زیادہ بات ہوئی کہ ان میں جو ہے بہت قریبی تعلق بن گیا. اب ایک دن کیا ہوا کہ شام کا ٹائم تھا، رات کا ٹائم تھا، اور یہ اپنے فوٹو لڑکے کو بھیج رہی تھی، لڑکا اپنے فوٹو اسے بھیج رہا تھا. ان لوگوں کی بات چل رہی تھی، موبائل پر چیٹنگ چل رہی تھی، بات چل رہی تھی. ماں آئی اور اس نے اچانک سے دیکھ لیا کہ یہ اپنے فوٹو اس کو بھیج رہی ہے، وہ اپنے فوٹو اسے بھیج رہا ہے. اب اس نے جو ہے ڈانٹا، اس کو ایک تھپڑ مارا، کہا تجھے شرم آنی چاہیے، یہ کیسی حرکت کر رہی ہے، اپنے باپ کا سر تو شرم سے جھکانا چاہتی ہے، تیرے باپ کی کتنی عزت ہے، اور اگر ایسے یہ تیرے معاملات رہے، لوگوں کو پتا چلا تو ان کی کتنی عزت رہ جائے گی، تجھے اتنا بھی شرم نہیں آتی. اس نے کہا ماں میں اس لڑکے سے محبت کرتی ہوں،
میں اس لڑکے کے بنا نہیں جی پاؤں گی۔ اس کی ماں نے ڈانٹا اور کہا تیرا پیار وار سب یہیں رکھا رہ جائے گا، خبردار اگر آئندہ تو نے اس لڑکے سے بات کی، تجھے شرم نام کی کوئی چیز نہیں ہے، شرم آنا چاہیے تجھے۔ وہ چلی گئی وہاں سے، لیکن اس پر کوئی اثر نہیں پڑا، بات کرتی تھی۔ پھر ایک دن کیا ہوا کہ پھر یہ شام کو بات کر رہی تھی اور عجیب عجیب طریقے کے فوٹو شیئر کر رہی تھی، وہ ادھر سے فوٹو شیئر کر رہا تھا۔ اس کی ماں آئی، ماں نے دیکھا اور پھر اس کے بال پکڑ کے اسے ایک تھپڑ مارا، کہا تجھے اس دن کے لیے پالا تھا، میں نے تجھے ایک بار وارننگ دی، ایک بار تجھے سمجھایا، لیکن تو نہیں مانی، تو پھر یہی کام کر رہی ہے۔ جب ماں نے اتنا کہا وہ آگ بگولا ہو گئی، کیسی باتیں کر رہی ہو، ہماری کوئی زندگی نہیں ہے، آپ اپنی زندگی آرام سے جی رہی ہو اور ہمیں بتا رہی ہو کہ ہم کیا کریں، ہمیں بتانے کی کوئی ضرورت نہیں، ہم بڑے ہو چکے ہیں، ہم اپنی زندگی خود جی سکتے ہیں، اور ہم اس لڑکے سے پیار کرتے ہیں، اس لڑکے سے محبت کرتے ہیں، ہم اسی سے محبت کریں گے، آپ کو روک ملے تو روک لینا۔ ماں نے ابھی کیا ہاتھ اٹھایا ہی تھا تھپڑ مارنے کے لیے کہ اس نے ماں کو دھکا دیا، ماں زمین پر گر گئی۔ جیسے ہی ماں زمین پر گری، ابھی اس کا جو باپ تھا، اس لڑکی کا جو باپ تھا وہ بھی آ گیا، دیکھا کہ یہ ایسے معاملات ہیں، بولا کیا ہوا، کس طریقے کی یہ خرافات چل رہی ہے۔ لڑکی سے کہنے لگا کہ بیٹی تجھے کیا ہو گیا، تو اپنی ماں کو مار رہی ہے۔ تو اس کی ماں نے کہا کہ دیکھو یہ موبائل پر کسی لڑکے سے باتیں کر رہی ہے، اس کو ایک بار سمجھایا نہیں مانی، دوبارہ سمجھایا نہیں مانی، اب پھر سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں لیکن پھر بھی نہیں مان رہی ہے، الٹا مجھے ہی مارنے کی کوشش کر رہی ہے، الٹا مجھے ہی دھکا دے دیا اس نے۔ اب اس شخص نے اپنی بیوی کو اٹھایا اور کہا دیکھو بچوں کو موبائل دینا بڑی غلط چیز ہے، لڑکی نے ضد کیا کر دی اور تم نے اس کو موبائل دلوا دیا، اگر میں یہاں ہوتا تو میں تمہیں یہ قطعی بالکل نہیں کرنے دیتا، میں یہاں ہوتا میں موبائل نہیں دینے دیتا اس کو، موبائل اچھے لوگوں کی زندگی برباد کر دیتا ہے۔ اب کیا ہے، لڑکی کو بہت آرام سے سمجھایا کہ بیٹی دیکھ یہ موبائل ہے، اس کو تو یوز کر، تو چلا ساری چیزیں، لیکن یہ خرافات، یہ لڑکوں سے بات کرنا، یہ چیٹنگ کرنا، پوری رات موبائل چلانا، یہ غلط بات ہے۔ تو موبائل چلا رہی ہے، اگر پڑھائی کے لیے استعمال کر رہی ہے تو استعمال کر، ٹھیک ہے ہم تجھے روکیں گے نہیں، لیکن بیٹا تو میری عزت کا خیال کر، تیرے باپ کی بہت عزت ہے، اگر کوئی بھی الٹا سیدھا کام ہوا تو تیرے باپ کی عزت اترتے دیر نہیں لگے گی۔ یہ عزت کمانے میں بہت ٹائم لگتا ہے، عزت کمانے میں بہت زیادہ وقت لگتا ہے، لیکن عزت جانے میں ایک سیکنڈ بھی نہیں لگتا، اور عزت چلی جاتی ہے۔ بڑے پیار سے سمجھایا، وہ بیٹی نے کہا ٹھیک ہے بابا میں ایسا کچھ بھی نہیں کروں گی، ٹھیک ہے پرومس کر لیا، نہیں آج کے بعد کچھ بھی نہیں ہوگا، آپ مجھ پر بھروسہ رکھیں۔ باپ کے سامنے بڑی بڑی باتیں مار کے نکل آئی۔ اب کیا ہے، لیکن اس کی ہیکڑی ختم نہیں ہوئی، کام وہی رہے، اس لڑکے سے بات کرتی رہی۔ ایک دن نوبت یہ آئی کہ رات کو ان کی چیٹنگ ہوئی، رات کو ان کی بات ہوئی، تو لڑکے نے کہا کہ دیکھو اب ہم یہاں سے بھاگ چلتے ہیں، تیرے باپ تیری ماں کبھی بھی ہم دونوں کو ایک نہیں ہونے دیں گے، نہ ہی تیری شادی مجھ سے کروائیں گے۔ اس نے اس طریقے سے اسے بہلایا پھسلایا کہ لڑکی راضی ہو گئی۔ وہ لڑکا کہنے لگا دیکھ جتنا بھی تیرے یہاں سامان ہے سارا کا سارا سامان اٹھا لے، جتنا بھی سامان ہے، جتنے بھی زیور ہیں، ایک بیگ میں پیک کر اور جلدی سے چلی آ، میں تیرا فلاں جگہ پر انتظار کر رہا ہوں۔ لڑکا وہاں انتظار کرنے لگا اور لڑکی نے ادھر سارے زیور، سارے پیسے، مال جو بھی تھا ایک بیگ میں اکٹھا کیا۔ اچھا یہ مالدار تو تھے ہی بہت یہ لوگ، تو پیسوں کی کوئی کمی بھی نہیں تھی۔ لڑکا نے کہا میں فلاں جگہ پر انتظار کر رہا ہوں، تم ساری چیزیں لے کے آ جاؤ اور یہاں سے ہم لوگ بھاگ چلیں گے۔ کچھ لڑکیاں ایسی ہوتی ہیں کہ جن میں دماغ بہت کم ہوتا ہے، جو جیسا انہیں بتاتا ہے، جیسا انہیں سمجھاتا ہے، وہ ان کے سمجھائے میں، بہلاوے پھسلاوے میں آ جاتی ہیں۔ تو یہ کیا تھا، ساری چیزیں لے کے اور یہ گھر سے بھاگی، جہاں پر لڑکے نے بتایا تھا وہیں پر پہنچ گئی۔ لڑکا وہاں پر مل گیا، لڑکے نے بیگ لیا ہاتھ میں اور کہا رکو میں اس کو گاڑی میں رکھ کے آتا ہوں، ابھی آتا ہوں۔ لڑکا وہاں سے فرار ہو گیا، وہاں سے چلا گیا۔ اب یہ انتظار میں کھڑی ہے، اب آتا ہوگا، اب آتا ہوگا، اب آتا ہوگا۔ انتظار کرتی رہی لیکن لڑکا نہیں آیا۔ 1 گھنٹہ انتظار کیا، 2 گھنٹہ انتظار کیا، کافی دیر تک لڑکی کھڑی رہی، ادھر ادھر ڈھونڈنے بھی لگی لیکن کہیں بھی اس کا وجود نہیں، وہاں پر وہ چلا گیا۔ اسے دولت سے پیار تھا، لڑکی نے لا کے دے دی اور وہ چلا گیا۔ لڑکی رو رہی تھی، آنسو بہا رہی تھی اور وہیں پر بیٹھی ہوئی تھی، تو ایک شخص گزرا ادھر سے اور کہنے لگا بیٹی کیا بات ہے، کیوں رو رہی ہو؟ تو اس نے بتایا، سارا حال بتایا کہ بتاؤ اس طریقے سے ایک لڑکے نے مجھے دھوکہ دیا اور وہ یہاں سے مال لے کر فرار ہو گیا، ہمارے پیسے لے کر فرار ہو گیا، کہتا تھا ساتھ میں لے چلیں گے، شادی کریں گے، ایسے ویسے بہانے بنائے تھے اس نے۔
تو اس شخص نے کہا دیکھ بیٹی میری بات اگر مان, تیرے ماں باپ کی بڑی عزت ہے, اگر میری بات مانو تم یہاں سے سیدھے اپنے گھر چلی جاؤ, مال گیا جانے دو. اچھی بات ہے کہ یہ سارا معاملہ نہیں ہو پایا, ورنہ تیرے باپ کی عزت 2 کوڑی کی ہو جاتی. تیرے باپ کی عزت اترتے ٹائم نہیں لگتا, ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا ہے, ابھی فجر کا ٹائم ہونے والا ہے, اپنے گھر پر چلی جاؤ, کسی کو کچھ بھی پتا نہیں چلے گا. میری بات اگر مانتی ہو تو گھر چلی جاؤ, تمہارے باپ کی عزت سلامت رہے گی, اور اگر اپنے باپ کی عزت اتروانا چاہتی ہو تو یہیں رہو یا جاؤ کہیں جاؤ, مجھ سے کوئی مطلب نہیں. لڑکی کی بات سمجھ میں آ گئی, وہ گھر پہ آ گئی, بہت زیادہ افسردہ تھی, بہت زیادہ غمگین تھی, بہت زیادہ رو رہی تھی, آنسو بہا رہی تھی, آ کے اپنے بستر پر لیٹ گئی. صبح ہوئی, صبح اس کی ماں نے جب اٹھی وہ تو دیکھا تو ساری چیزیں ختم, اس کے زیور وغیرہ مال جو بھی رکھا تھا اب وہاں پر کچھ بھی نہیں ہے. اس نے جلدی سے اپنے شوہر کو اٹھایا کہ میاں دیکھو 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 کچھ بھی نہیں, یہاں پہ سارا زیور رکھے تھے, مال رکھا تھا, ساری چیزیں. تو وہ اٹھا, کچھ بھی نہیں کہا اس نے, اللہ والا تھا, کہا چلو کسی کا بھلا ہو جائے, لے گیا ہوگا کوئی, چھوڑو اللہ تعالیٰ اور عطا فرما دے گا. ایک دن کیا ہوا کہ لڑکے کا فون آیا لڑکی کو کہ مجھے پیسوں کی سخت ضرورت ہے, مجھے پیسے چاہیے. اس نے 50 باتیں سنائی کہ تو کیسا آدمی ہے, کیسا لڑکا ہے کہ تو نے مجھ سے محبت کی, میں نے تجھ سے محبت کی, اور تو محبت کے نام پر پیسوں سے محبت کرتا تھا اور پیسے لے کے فرار ہو گیا. 50 باتیں سنائی کہ تجھے مجھ سے محبت نہیں تھی تو مجھے بتا دیا ہوتا تو نے کہ پیسے چاہیے تو مجھے پیسے دے دیتی, لیکن تو نے میرے دل سے کھیلا ہے, کھلواڑ کیا ہے. عجیب عجیب طریقے کی باتیں سنائی. لڑکے نے کہا دیکھ بھائی مجھے باتیں مت سنا, تیری باتیں سننے کے لیے میں نے تجھے کال نہیں لگایا ہے, میں نے تجھے کال لگایا ہے اس لیے کہ مجھے پیسوں کی ضرورت ہے, مجھے پیسے چاہیے. اگر مجھے پیسے دو گی تو ٹھیک ہے, اگر مجھے پیسے نہیں دو گی تو تیری ساری جو بھی فوٹوز ہیں نا میرے پاس, اور ساری فوٹو بھی جو میرے ساتھ ہیں, میری تیرے ساتھ ہیں, وہ سب تیرے باپ کو تیرے رشتہ داری میں اور سوشل میڈیا پر ڈال دیں گے. اس کو بلیک میل کیا. لڑکی ڈر گئی. لڑکی نے کہا میں ایسی حماقت نہیں کروں گی کہ اس کو لے جا کر پیسے دوں. لڑکی رونے لگی, غمگین ہو گئی, لیکن پیسے لے جا کے نہیں دیے. اچھا وہ یہ سوچتی تھی کہ شاید یہ ایسے ہی مذاق کر رہا ہے, ڈالے گا تھوڑی نا, لیکن وہ لڑکا اتنا بیکار تھا, جب اسے پیسے نہیں ملے تو اس نے جو بھی اس کی فوٹو تھی اس کے رشتہ داروں میں بھیج دی, اس کے رشتہ داروں میں بھیج دی. اب محلے میں لوگوں نے اس کی فوٹو دیکھی, رشتہ داری میں دیکھی, اب طرح طرح کی باتیں ہونے لگی. اچھا اس انسان کو ابھی کچھ بھی نہیں پتا تھا, راستے سے گزر کے جا رہا تھا, جب جا رہا تھا تو لوگوں نے دکھایا کہ بھائی ادھر آؤ, تمہاری بیٹی نے یہ کیا کر دیا, تمہاری بیٹی کی تصویر دیکھو دیکھو ایک لڑکے کے ساتھ, کتنی گندی تصویریں ہیں, تمہیں شرم نہیں آتی, تم نے اپنی لڑکی کی کیسی تربیت کی کہ تمہاری بیٹی اس طریقے کی حرکتیں کر رہی ہے, محلے والوں کو بدنام کر رہی ہے. تم ہمارے محلے میں رہ رہے ہو, لوگ طرح طرح کی باتیں کر رہے ہیں کہ اسی محلے کا انسان, اور ایسی گھٹیا, اس کی بیٹی اتنی گھٹیا ہے کہ وہ ایسی ایسی حرکتیں کرتی گھوم رہی ہے. تو اپنی بیٹی کو سمجھا کے نہیں رکھتے, 50 طریقے کی باتیں سنائی. اچھا اس کو کچھ پتا ہی نہیں تھا, جب اس نے فوٹو دیکھی بیٹی کی, اسے اٹیک پڑا, ایک دم اٹیک پڑا, وہیں پر اس کا انتقال ہو گیا, وہیں پر اس کی جان چلی گئی. جب اس کی بیوی کو پتا چلا, یعنی اس لڑکی کی ماں کو پتا چلا, دوڑتی ہوئی آئی اور رونے لگی, اپنی بیٹی کو گالیاں دینے لگی, کوسنے لگی کہ تو نے یہ کیا کر دیا, تیری وجہ سے ان کا انتقال ہو گیا, تیری وجہ سے تیرے باپ کی جان چلی گئی. لیکن اسے کوئی فرق نہیں پڑا. کیا ہوا کہ ان کی دولت اب گھٹنا شروع ہو گئی, کیونکہ لڑکی یہ بہت بیکار نکل گئی, اور اس نے اب پیسوں کو برباد کرنا شروع کر دیا. کبھی یہ کرتی, کبھی وہ کرتی, کبھی اس لڑکے سے بات کرتی, کبھی اس لڑکے سے بات کرتی, پھر یہ عیاشی میں آ گئی, کبھی ادھر پیسے خرچ کرنا, کبھی ادھر خرچ کرنا. ایک دن وہ آیا کہ پیسے سارے کے سارے ختم ہو گئے, سارے کاروبار ٹھپ ہو گئے, اور اس لڑکی نے پورے گھر کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا. اب صرف ماں اور بیٹی ہی رہتی تھی, بیٹی بھی بیکار نکل گئی, بیٹی بھی بہت بری نکل گئی. اب کیا ہوا, جب سب پیسے برباد ہو گئے, ساری چیزیں برباد ہو گئیں, کو تھوڑا سمجھ آئی, تھوڑا عقل آئی کہ میں یہ کر رہی ہوں, غلط کر رہی ہوں, میں نے ساری چیزیں ختم کر دی, سارے پیسے برباد کر دیے, میں نے جو ہے بالکل گھر کو تباہ کر دیا. پھر لڑکی نے ایک دن ماں سے کہا کہ ماں مجھے معاف کر دیں, مجھ سے غلطی ہوئی, سارا گھر میں نے بگاڑ دیا, میری وجہ سے سارا گھر بگڑ گیا, تو مجھے معاف کر دیں. اب میں, آپ کام مت کرنے جاؤ, میں کام کرنے جاؤں گی, جو بھی پیسے کماؤں گی اس سے گھر چلائیں گے.
माँ ने कहा चली जा सामने से हटी, अब मुझे अपनी शक्ल भी मत दिखा। तूने तेरी वजह से मेरे शौहर का इंतकाल हुआ, तेरी वजह से सारे कारोबार ठप हो गए, तूने तबाह करके रख दिया, बर्बाद करके रख दिया। माँ बहुत गुस्सा थी, लेकिन अब क्या करती, इसने एक नौकरी लगा ली थी, नौकरी करती थी, वहां पर काम करती थी, आती थी जाती थी, आती थी जाती थी। अब इसी तरीके से ये मामला चलता रहा। एक दिन माँ की तबीयत खराब हुई, हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। तो माँ हॉस्पिटल में एडमिट थी। अब इधर ये जो लड़की थी कंपनी जाती वापस आती, जाती वापस आती, काम करती थी। अब एक दिन क्या हुआ कि इसकी तबीयत भी खराब हो गई, इसे भी हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। लेकिन हॉस्पिटल वालों ने कह दिया कि अब ये बचने वाली नहीं है, अब ये नहीं बच सकती, अब इसको हम एडमिट नहीं कर सकते। क्या हुआ कि थोड़ी देर में उसका इंतकाल हो गया और वो इस दुनिया से रुखसत हो गई, उसकी रूह निकल गई, वो मर गई। लोगों ने उसका जनाजा तैयार किया, तो कुछ औरतों ने उसका गुस्ल देना शुरू कर दिया। तो औरतों ने जैसे ही उसका गुस्ल देना शुरू किया तो औरतें अपने नाक पर दुपट्टा लगा के भागी। कहा अल्लाह अकबर, इतनी ज्यादा बदबू इस लड़की के जिस्म से आ रही है कि हम इसको गुस्ल नहीं दे सकते, तुम लोग इसको ऐसे ही दफन कर दो। तो एक साहब थे, उन्होंने कहा कि ऐसा है कि अगर हम ऐसे ही इसको दफन करेंगे तो ये अच्छी बात नहीं है और हम लोगों पर भी गुनाह पड़ेगा। तुम ऐसा करो, तुम लोग अपने नाक पर कपड़ा रखकर किसी तरीके से इसको गुस्ल दो, किसी तरीके से इसको नहलाओ। तो औरतों ने क्या किया, अपनी अपनी नाक पर दुपट्टा रखकर और उसको गुस्ल दिया, उसको नहलाया, उसको कफन पहनाया गया, जनाजा तैयार हो गया। जैसे ही लोग इसके जनाजे को लेकर चले तो क्या हुआ, अचानक से तूफान बरपा हो गया, अचानक से तूफान आ गया और वो पानी बहुत तेजी के साथ बरसने लगा, बिन मौसम पानी बरसने लगा। लोग हैरान थे कि अचानक ऐसा कैसे हो सकता है, और इसके भी जिस्म से बहुत तेजी के साथ बदबू आ रही थी। वो लाश वहां पर रखना बड़ी बात थी। अब पानी रुकने का नाम नहीं ले रहा, पूरे दिन पानी बरसता रहा और इसका जनाजा कब्रिस्तान तक नहीं पहुंच पाया। दूसरा दिन हुआ, दूसरे दिन भी पानी बहुत तेजी के साथ बरसता रहा। आखिरकार इस मामले की तहकीक के लिए एक अल्लाह के वली के पास कुछ लोग गए। वहां पर उनसे कुछ ही दूरी पर एक अल्लाह का वली रहा करते थे, उनके पास गए, पूरा मामला उनको बताया कि ऐसा ऐसा मामला है और उसके जिस्म से बदबू भी बहुत तेजी के साथ आ रही है। उसका जनाजा हम लोग लेके जैसे ही चले तो बारिश इतनी तेजी के साथ होने लगी, तूफान आ गया कि हम लोग कब्रिस्तान तक अभी तक नहीं पहुंच पाए। उन अल्लाह वाले ने कहा कि मुझे उसके पास ले चलो। वो अल्लाह के वली वहां पर आए। आने के बाद उस लड़की के पास आए और कहा इसका कोई रिश्तेदार है। तो लोगों ने बताया इसकी बूढ़ी माँ है जो कि हॉस्पिटल में एडमिट है। तो उनको मालूम तो चल गया था कि लड़की मर गई, लेकिन उन्हें बिल्कुल भी अफसोस नहीं हुआ। उन्होंने कहा अच्छी बात है, अगर उसका मर जाना ही बेहतर था, वो इतनी ज्यादा गुनाहगार है। तो उन अल्लाह के वली ने कहा कि मुझे उनके पास ले चलो। वो अल्लाह के वली उसकी माँ के पास गए और जाने के बाद कहा देखो लड़की आपकी कैसी भी थी, कि देखो आपने अपनी बेटी को माफ नहीं किया है, इसी वजह से ये उस पर अजाब आया हुआ है कि बारिश बरस रही है, तूफान है और उसके जिस्म से बदबू आ रही है। ये तो दुनिया में ही हम लोग देख रहे हैं, उसके कब्र में उसके साथ क्या होगा ये कोई नहीं जानता। तो अगर जब तक तुम उसको माफ नहीं करोगी तो वो उसकी लाश यहीं रहेगी और पता नहीं ये बारिश रुकेगी या नहीं रुकेगी। तो तुम उसको माफ कर दो, जितनी भी उसकी गलतियां हैं माफ कर दो। हो सकता है ये बारिश रुक जाए, हो सकता है आप उससे रूठी हुई हो, तो उसे आप माफ करोगी तो बारिश रुकेगी, तो हम उसको कब्रिस्तान में ले जाके दफन करके आएंगे। आगे के जो मामलात उसके साथ होंगे वो अल्लाह रब्बुल इज्जत बेहतर जानता है कि उसके साथ क्या अजाब दिया जाएगा, उसे क्या अजाब दिया जाएगा, उसके साथ क्या मामला होगा। तो उसकी माँ ने उसको माफ किया, अल्लाह की बारगाह में हाथ उठा के कि पाक परवरदिगार आलम मैंने अपनी बेटी को माफ कर दिया है। तो जब माँ ने माफ किया तो क्या देखते हैं कि बारिश हल्की हुई, तो उसके जनाजे को लेकर कब्रिस्तान ले जाया गया। तो कहते हैं कि जब उसकी कब्र में उसको उतारा गया, उसको कब्र में रखा गया, तो उसकी कब्र की मिट्टी, जब उसको कब्र तैयार की गई तो उस पर हाथ रख के देखा तो उसकी कब्र की मिट्टी जल रही थी, बहुत तेजी के साथ गर्म हो चुकी थी। तो लोगों ने कहा कि वाकई इसमें अजाब होने लगा है और ये अपने माँ बाप की नाफरमान थी, माँ बाप की नाफरमान लड़की थी। तो फिर लोग आए और माँ के पास आने के बाद कहा कि तुम्हारी बेटी पर शायद अजाब हो रहा है, उसकी कब्र की जो मिट्टी है बहुत गर्म हो चुकी है। तो फिर माँ ने हाथ उठाए, रो रो कर गिड़गिड़ा गिड़गिड़ा कर दुआ की, ऐ अल्लाह
میری بیٹی کو معاف فرما دے. میں نے اپنی بیٹی کو معاف فرما دیا ہے, اے اللہ تو بھی میری بیٹی کو معاف فرما دے, اس کے گناہوں کو بخش دے. جب ماں نے رو رو کر دعا کی, لوگوں نے دیکھا جا کے تو اس کی قبر صحیح ہو چکی تھی. اس کی قبر کی جو مٹی گرم تھی اب وہ گرم نہیں تھی, بالکل جیسی ہوتی ہے ویسی ہی ہو چکی تھی. ماں باپ کا جو نافرمان ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر سخت عذاب دیتا ہے اسے. ماں باپ کی کبھی نافرمانی مت کرنا, ماں باپ کا کبھی کہا مت ٹالنا. اگر ماں باپ جس چیز سے منع کر دیں, کیونکہ ماں باپ کی دعا ایسی ہوتی ہے, والدین کی دعا فوراً قبول ہو جاتی ہے. والدین کی دعا بچوں کے حق میں فوراً قبول ہوتی ہے, اور جو وہ دعا کر دیں وہ دعا قبول ہوتی ہے. اگر وہ بد دعا کر دیں تو ان کی بد دعا بھی قبول ہوتی ہے. تو ماں باپ اگر روٹے ہیں تو ان کو راضی کر لینا, ورنہ اللہ کا عذاب بہت سخت ہے, پکڑ بہت سخت ہے, کوئی نہیں چھٹا سکتا. اگر ماں باپ راضی نہیں ہیں آپ سے, روٹھے ہوئے ہیں, تو آج ہی ان روٹھے ہوئے کو ملا لینا, آج ہی ان سے باتیں کر لینا, آج ہی ان کو منا لینا, ورنہ اللہ کا عذاب بہت سخت ہے. اللہ تعالی ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے, والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا. سے تو جملے بول دیں نا تو بہو کو اتنا ہی کافی ہوتا ہے, لیکن وہ کیا کرتی تھی کہ ساس جو تھی بہو کو بہت زیادہ پریشان ٹارچر کرتی تھی کہ تو یہ کر وہ کر, کپڑے دھو, برتن دھو, ساری چیزیں. اب وہ 2 سے 3 دن ہوئے تھے اسے, اور سارا کام, ابھی تو گھر پہ مہمان بھی تھے اور اس کی نند وغیرہ بھی تھیں, یعنی جو اس کی ساس تھی اس کی لڑکیاں بھی ابھی گھر پہ تھیں, لیکن کسی کو کام کرنے کے لیے آگے نہیں بڑھاتی تھی. سب سے پہلے اسی کو, یعنی جو ابھی بہو بن کے آئی ہے نئی نئی, اس کی اسی کو جاؤ کام کرو, ساری چیزیں دیکھو. لڑکیاں کہتی تھی اگر کہ میں کر لوں تھوڑا سا کام, تو وہ منع کر دیتی, نہیں نہیں یہی کرے گی, سارا کام یہی کرے گی. اس کو بالکل ایسا بنا کے رکھ دیا. اور جب شوہر آتا تھا تو الٹی سیدھی شکایتیں کرتی تھی کہ دیکھو آج اس نے ایسا کیا, آج ویسا کیا, ہمیں ڈانٹتی ہے. ابھی دیکھو 3 سے 4 دن شادی کے ہوئے, ابھی سے زبان لڑانے لگی ایسی. اب باہر کام کرنے والا جو ہوتا ہے وہ گھر پہ آتا ہے تو پھر جو اس کو بتایا جاتا ہے وہی مانتا ہے. بیوی وہ اتنی سیدھی تھی بیچاری, نیک لڑکی تھی, نیک خاتون تھی, بہت سیدھی تھی, وہ ان لوگوں کی باتیں سنا کرتی تھی. اچھا اب شوہر آتا تھا, وہ بھی کہتا تھا کہ تم ایسا کرتی ہو, میری ماں کو ڈانٹتی ہو, اور تمہاری ہمت کیسے ہوتی ہے کہ میری ماں سے اونچی زبان میں بات کرو. اچھا جب بیٹا آتا تھا تو ماں بہت سیدھی بن جاتی تھی. جب بیٹا چلا جاتا تھا کام کرنے کے لیے تو پھر ماں اس کی جو تھی وہ بہت ٹیڑھی بن کے بات کرتی تھی, اور اپنی بہو سے بہت زیادہ بدتمیزی کیا کرتی تھی, کبھی یہ کام کبھی وہ. اور اس کا ایک ماننا یہ تھا, وہ یہ کہتی تھی کہ جب تو حاملہ ہو جائے, جب تو پریگننٹ ہو جائے, تو تیرا اگر لڑکا ہوا تب تو ٹھیک ہے, اگر لڑکی ہوئی تو تو سمجھ لینا کہ مجھ سے بری پھر اور کوئی نہیں ہوگی. اب بتاؤ, اس کا ماننا تھا کہ اسے لڑکا ہی چاہیے. یعنی جو ساس اس کی تھی یہ اس بات پر بہت زور دیا کرتی, تو اپنے بیٹے سے بھی کہا کرتی تھی بیٹا لڑکے کی پیدائش ہو, اللہ رب العزت چاہے تو لڑکا دے چاہے تو لڑکی دے. یہ اس عورت کا بھی ماننا تھا, اس لڑکی کا بھی ماننا تھا. کہتی تھی امی آپ یہ کیسی باتیں کرتی ہیں, یہ تو اللہ رب العزت عطا فرمائے گا, لڑکی دے دے یا لڑکا دے دے. وہ کہتی تھی نہیں لڑکا چاہیے. اس طریقے کی باتیں کیا کرتی تھی, اور بہت زیادہ ظلم کیا کرتی تھی. ایک ظالمہ بن گئی تھی, وہ لڑکی کو بہت زیادہ پریشان کرتی تھی. اب تو وہ راتوں میں اٹھ کے دعائیں کرتی تھی, نماز بہت 5 ٹائم کی نماز کے ساتھ ساتھ تہجد کی نماز, اور بھی اشراق کی نماز, چاشت کی نماز, نمازوں کی بڑا پابند تھی. تو نمازیں پڑھتی تھی, دعا کرتی تھی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں, اے پاک پروردگار عالم تو ہمیں بیٹی نہیں بلکہ بیٹا عطا فرما دے. اگر بیٹی ہوئی تو یہ میری ساس اور ہمیں جینے نہیں دے گی, اور پتہ نہیں کیا حال ہوگا, پتہ نہیں کیا. آج ہمارے معاشرے میں بھی لوگوں کا یہ ماننا, لوگ یہ چاہتے ہیں کہ انہیں بیٹی نہ ہو بلکہ بیٹا ہو. ارے کیسے ہو تم لوگ, تمہیں بیٹی کی چاہت نہیں, بیٹی اللہ کی رحمت ہے. جس گھر میں بیٹی پیدا ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس گھر کے رزق کے دروازے کھول دیا کرتا ہے. ہاں جس گھر میں بیٹی ہوا کرتی ہے اس میں رحمتیں نازل ہوتی ہیں, برکتیں نازل ہوتی ہیں. بیٹیاں خود اپنی قسمت کا لے کے آتی ہیں. یار تمہیں بیٹیاں پسند نہیں, تم بیٹوں کی چاہت کرتے ہو, ارے شرم سے چلو پر پانی میں ڈوب مرو. اللہ رب العزت جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے, جسے چاہے بیٹی عطا فرما دے, جسے چاہے بیٹا عطا فرما دے. یہ تمہارے ہاتھ میں تھوڑی نہ ہے کہ تم ان لڑکیوں کو, ان بیویوں کو, اپنی بیویوں کو ٹارچر کرتے ہو کہ نہیں مجھے تو بیٹا چاہیے. ارے ایک بیوی کے ہاتھ میں تھوڑی نا, کسی لڑکی کے ہاتھ میں تھوڑی نا کہ وہ بیٹی یا بیٹا پیدا کرے. ارے شرم کرنا چاہیے تم لوگوں کو کہ جو تم کہتے ہو کہ مجھے بیٹا چاہیے. یہ اللہ کی رحمت ہے, بیٹیاں جس گھر میں پیدا ہوتی ہیں خود اپنی قسمت کا لے کے آتی ہیں,
اور ان کی برکت سے بہت زیادہ اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ تو اس بوڑھی عورت کا یہ ماننا تھا، اس کی ساس کا یہ کہنا تھا کہ مجھے بیٹا چاہیے، بیٹی نہیں چاہیے، دعائیں کرتی تھی بیچاری۔ تو پھر کیا ہوا کہ وہ پریگننٹ ہو گئی، حاملہ ہو گئی۔ حاملہ ہوئی تو اسے ڈر لگنا شروع ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو بیٹی پیدا ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو بیٹی پیدا ہو جائے۔ بہرحال ڈاکٹر کے ہاں یہ لوگ گئے۔ ایک دن وہ آیا کہ بچوں کی پیدائش کا دن آ گیا، وہ ٹائم بھی آ گیا ولادت کا۔ تو ہاسپٹل لے گئے اور اس لڑکی کو، اس کا وہاں ٹریٹمنٹ چلنے لگا۔ تو ڈاکٹر نے کہا کہ مبارک ہو، 2 بچے جڑواں آنے والے ہیں۔ اب جو ساس تھی بڑی خوش ہوئی کہ بیٹے ہی ہوں گے۔ تو اتنا جب اس نے سنا کہ بیٹے ہوں گے تو بڑا خوش ہو گئی۔ اچھا ادھر لڑکی بہت پریشان تھی کہ جڑواں کیا ہے، بیٹی ہے یا بیٹے ہیں؟ اگر بیٹے ہیں تب تو ٹھیک ہے، اگر بیٹی ہے تب تو یہ بہت زیادہ مجھے ٹارچر کرے گی۔ تو ڈاکٹر سے کہنے لگی کہ بیٹی ہیں یا بیٹے ہیں؟ تو ڈاکٹر نے کہا کہ 2 شہزادی ہیں، 2 بیٹیاں ہیں۔ تو لڑکی تو خوش ہو گئی، کیونکہ لڑکی نے ایک بار خواب میں بھی دیکھا تھا کہ وہ چھوٹی سی بیٹی کو گود میں کھلا رہی ہے۔ شوہر کو بتایا تو شوہر نے بھی کہا تھا کہ دیکھ اس طریقے کے خواب بھی مت دیکھ۔ اس نے کہی میرے ہاتھ میں تھوڑی نہ ہے کہ میں خواب بھی نہ دیکھوں۔ تو شوہر کی بھی یہی رضامندی تھی کہ بیٹا پیدا ہو جائے، لیکن شوہر اس پہ اٹل نہیں تھا۔ اس کا یہ کہنا تھا اگر بیٹے ہو گئے تو اچھی بات ہے، لیکن اگر بیٹیاں ہو گئیں وہ بھی ہماری بیٹیاں ہوں گی۔ ایسا نہیں ہے کہ بیٹیاں ہو گئیں تو ہم تجھے گھر سے باہر نکال دیں گے یا بیٹیوں کو گھر سے باہر نکال دیں گے۔ اچھا جو لڑکا تھا نا، جو اس کا شوہر تھا، وہ ماں کی بات سن کر تھوڑا غصے میں آ جاتا تھا، کیونکہ ماں جھوٹ لگاتی تھی اور الٹی سیدھی باتیں لگاتی تھی بہو کے تعلق سے، تو بیٹا آگ بگولا ہو جاتا تھا کہ نہیں ایسا ہی ہوگا جیسے میری ماں بتا رہی ہے۔ لیکن 1-2 بار جب اس نے خود آنکھوں سے دیکھ لیا تو پھر تھوڑا بات پر توجہ نہیں کرتا تھا۔ جب اس کی ماں اسے بتاتی کہ ایسا 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 نہیں ایسا، اور بہو نے ایسا کیا ویسا کیا، تو وہ پھر ان باتوں کو سامنے تو کہتا تھا لیکن بعد میں اگنور کر دیتا تھا، کیونکہ اسے معلوم چل گیا تھا کہ اس طرح کی باتیں ہیں۔ تو جب بیٹیاں سنی کہ بیٹیاں پیدا ہوں گی، 2 جڑواں بیٹیاں، تو اس کا منہ بگڑ گیا۔ وہاں پہ تو کچھ کہہ نہیں سکتی تھی، بیٹا تھا سامنے۔ اب کیا ہوا کہ پیدائش ہوئی، ولادت ہوئی بیٹیوں کی، تو سارے لوگ خوشی ہیں، لیکن اس کی ساس، اس کا منہ بنا ہوا ہے کہ مجھے چاہت تھی بیٹوں کی۔ اپنے بیٹے سے کہنے لگی کہ دیکھو مجھے اپنے بیٹوں کی چاہت تھی کہ بیٹا پیدا ہو، لیکن بتاؤ اتنی نحوست ہے، یہ اتنی منحوس ہے کہ اتنی بیٹیاں پیدا کی۔ لڑکا کہنے لگا امی کیسی باتیں کرتی ہو، یہ تو اللہ کی طرف سے آئی ہیں، یہ رحمتیں ہیں اللہ کی۔ ہاں میں بھی چاہتا تھا کہ بیٹے پیدا ہو جائے، بیٹا پیدا ہو، لیکن اب اللہ رب العزت نے بیٹیاں پیدا کرتی ہیں، تو اس میں یہ کوئی منحوس نہیں ہے، یہ کوئی نحوست والی بات نہیں کہ بیٹیاں پیدا ہوئیں۔ ارے یہ تو ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمارے گھر یہ برکتیں رحمتیں نازل فرمائی ہیں۔ امی آپ کی سوچ غلط ہے، آپ بیٹا چاہتی ہو، بیٹا نہیں ہوا تو بیٹی ہوئی ہے، تو ان سے آپ پریشان نہ ہو۔ یہ مت کہو کہ یہ نحوست ہے یا منحوس ہے یہ لڑکی، یہ میری بیوی، ایسا نہیں ہے امی۔ اب یہ آئی ہیں، ان کے ذریعے سے دیکھو اللہ تعالیٰ ہمیں بہت عطا فرمائے گا۔ اور ساس نے ٹھیک ہے تو جو کہتا ہے ٹھیک ہے، چلی گئی۔ بیٹیوں سے پیار نہیں کرتی تھی وہ، بیٹیاں ہوتی تھی کبھی بھی اس نے گود میں بھی نہیں لیا۔ اس کی ساس نے کبھی بھی بیٹیوں کو نہیں کھلایا، کبھی بھی گود میں نہیں لیا۔ اس کے 2 دوسرے لڑکے تھے، ان کے جو بچے تھے وہ لڑکے پیدا ہوئے تھے، تو بس انہی سے پیار کرتی رہتی، کبھی بھی اس کے قریب نہیں جاتی، بیٹیوں کو کبھی گود میں نہیں لیتی۔ اب یہ بیٹیاں بڑی ہوتی نہیں، بڑی ساس تھی اپنی بہو کو بہت زیادہ کام پہ لگاتی تھی، یہ کام کر وہ کام، جھوٹ لگا کر اپنے بیٹے سے کہتی دیکھو یہ پڑوس کے لڑکوں سے بات کرتی ہے، چھت پہ چڑھتی ہے تو اترنے کا نام نہیں لیتی ہے، وہاں لڑکے آتے، پڑوس کا ایک لڑکا ہے اس سے یہ بات کرتی ہے کھڑے ہو کر چھت پہ، جھوٹ لگاتی تھی۔ حالانکہ ایسا وہ نہیں تھی، وہ پرہیزگار تھی، نیک تھی، روزے دار تھی، مطلب روزہ رکھا کرتی تھی، نمازیں پڑھا کرتی تھی۔ اس کے اندر یہ کوئی غلط عادت نہیں تھی کہ وہ اوپر چھت پر چڑھ کے اور کسی لڑکے سے بات کرے، یہ جھوٹ لگاتی تھی تاکہ اس کی طلاق ہو جائے، یہ اسے پسند نہیں کرتی تھی، وہ غریب تھی۔ اب ایک دن کیا ہوا کہ جو ساس تھی اس نے اپنی بہو کو آواز دی، بہو کیا کر رہی تھی، نماز پڑھ رہی تھی، اس کی دونوں بیٹیاں وہ لیٹی ہوئی تھی۔ اچھا اس نے بہو کو بلایا، بہو کی آواز نہیں آئی، پھر دوبارہ بلایا، دوبارہ بھی آواز نہیں، کیونکہ وہ نماز پڑھ رہی تھی، سن تو رہی تھی لیکن اب نماز توڑ کے تھوڑی نہ جاتی۔ تو اس نے کیا کیا کہ دروازہ کھٹکھٹاتے ہوئے اندر گھسی ایک دم سے، اور دیکھا کہ وہ نماز پڑھ رہی ہے اور میری آواز پر اس نے آواز نہیں دی، تو اس نے کیا ڈنڈا اٹھا کے اس کی بیٹیوں کو مار دیا۔ ایک ڈنڈا اٹھا کے اس کی بیٹیوں کو مارا تو اس کے وہ جہاں پر لگا، دونوں بیٹیاں ایک ساتھ لیٹی تھیں، ایک ساتھ دونوں کے لگے ڈنڈے، تو وہ ان کے
نیلا نیلا نشان پڑ گیا اور بیٹیاں تیزی سے رونے لگیں. اس نے جلدی سے نماز ادا کی اور بیٹیوں کو چھپانے لگی اور کہنے لگی امی آپ کو شرم نہیں آتی؟ آپ ہم پر جب ظلم کر رہی تھی تو ہم تو برداشت کرتے تھے، سہتے تھے، لیکن آج آپ نے ساری حدیں پار کر دی. میں نے بہت برداشت کیا آپ کے ظلم کو، میں نے سہا، کبھی بھی آپ سے زبان نہیں لڑائی. اور آپ نے میرے شوہر سے ہر وقت جھوٹ لگا کر گئی کہ میں آپ سے زبان لڑاتی ہوں، یہ کرتی ہوں وہ کرتی ہوں، لیکن یہ آپ کی پوتیاں ہیں، یہ آپ کی کوئی غیر نہیں ہے. آپ اتنا نفرت کرتی ہو کہ آپ نے خود ان کو مارا ہے. اتنا کہتے کہتے جب وہ زیادہ گرم ہوگی تو اس نے گردن پکڑ لی اپنی ساس کی. اس عورت نے ساس کی جب گردن پکڑی تو اتنے میں کیا ہوا، وہ زمین پر گر گئی اور جیسے گری اتنے میں اس کا شوہر آ گیا. اتنے میں اس کا شوہر آ گیا، اس کی ساس کا بیٹا، اور کہا ارے تو یہ کیا کر رہی ہے، میری ماں کو مار رہی ہے؟ میں تو سمجھا تھا کہ میری ماں غلط ہے، لیکن تو غلط ہے. تو بتا اس طریقے سے میری ماں پر ظلم کرتی ہے. اچھا حال کیا تھا، ماحول کیا تھا، یہ نہیں سمجھا اچانک سے کہ تو نے ایسا کر دیا ویسا کر دیا. میں سمجھتا تھا میری ماں غلط ہے، غلط تو ہے، تو میری ماں پر ظلم کر رہی. اس طریقے سے باتیں ہوئیں اور ماں نے پھر رونا دھونا جو شروع کیا، بیٹا یہ اس طریقے سے روز کرتی ہے، ہم پہ ظلم کرتی ہے، ایسا کرتی ہے ویسا کرتی ہے. اب اس نے کیا کیا، ماں نے کہا بیٹا اس کو طلاق دے دو، جائے نکل کے یہاں سے، چلی جائے. اب وہ جو تھا اس نے فوراً طلاق دے دی، نہ سنا نہ دو چار باتیں سنتا کی بات کیا تھی، سمجھنے کی کوشش نہیں کی. گھر بھی ایسے ہی ٹوٹ جایا کرتے ہیں، ایسے ہی گھر ٹوٹ جایا کرتے ہیں جو لوگ سمجھنے کی سوچتے نہیں ہیں اور سمجھتے نہیں ہیں، سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں. معاملہ کیا ہوتا ہے، بات کیا ہوتی ہے، ڈائریکٹلی فیصلہ لے لیتے ہیں، وہی بعد میں جا کر پچھتاتے ہیں اور بہت زیادہ پچھتاتے ہیں. بات کو سمجھنے کی کوشش کیا کریں، جلدی میں فیصلے مت دیا کریں. جلدی میں لیے جانے والے فیصلے بہت زیادہ آپ کو پچھتانا پڑ سکتا ہے ان پر جو آپ جلدی میں فیصلے لیتے ہیں. ہاں تو کیا اس نے طلاق دے دی، لڑکی رونے لگی. اس نے کہا رونے دھونے سے کچھ نہیں ہوگا، اپنی بیٹیوں کو اٹھا لے جائے یہاں سے، ہم تو دوسری بھی شادی کر لیں گے. اب کیا تھا، اس کے ماں باپ بھی زندہ نہیں تھے. اچھا بھائی بھی اتنی توجہ نہیں دیتے ہیں، اکثریت اسی پر ہے. لیکن کچھ بھائی ایسے ہوتے ہیں جو اپنی بہنوں کو آنکھ میں آنسو بھی نہیں آنے دیتے، اور کچھ بھائی ایسے ہوتے ہیں کہ جو ان کی بہنیں ان کے سامنے روتی رہیں، بلکتی رہیں، چلاتی رہیں، وہ ان کی طرف نہیں دیکھتے ہیں. انہیں بس اپنے کام سے مطلب ہے، اپنی بیویوں سے مطلب ہے اور کچھ نہیں. تو کچھ بھائی ایسے ہوتے ہیں جو بہن کی آنکھ میں آنسو بھی آنے نہیں دیتے. کچھ بھائی ایسے ہوتے ہیں کہ بہن کتنی بھی زیادہ تکلیف میں ان کی طرف نہیں دیکھتے. تو کیا ہوا، گھر پہ جیسے ہی یہ گئی اپنی دونوں بچیوں کو لے کر گئی، پتا چلا گھر پہ بھائیوں کو کسی کی طلاق ہو گئی، ایسا ویسا. تو بھائیوں نے جیسے دروازے پر گھسی تو بھائیوں نے اس کو ڈانٹنا شروع کر دیا کہ تو نے لڑائی جھگڑا کیوں کیا، اب طلاق کر کے تو آ گئی، اب یہاں کہاں رہے گی، کیسے. اتنا بات تھی. ادھر سے ان کی بھابیاں بھی بولنے لگی کہ بتاؤ اب دو بچے رہیں گے، ان کا کھانا پینا، ہگنا موتنا، پڑھائی، یہ ساری چیزیں ہماری ذمے میں رہیں گی. اب تم بتاؤ کہاں سے کما کے لاؤ گے. اپنے شوہروں سے کہنے لگی تم کہاں سے کما کے لاؤ گے جو ان کو بھی رکھو گے یہاں پہ. اور وہ بیچاری اتنا زیادہ غمگین تھی اور زیادہ رونے لگی. بتاؤ میرے بھائی ایسا کہہ رہے، میری بھابیاں ایسے کہہ رہی، جن کے بھروسے پر میں یہاں آئی. لگتا ہے دنیا میں کوئی کسی کا نہیں ہوتا. اور آپس میں سوچ رہی ہے، اپنے آنسو گرا رہی ہے. کوئی بات نہیں. اس نے بھائیوں سے کہہ دیا کہ بھائی ہمیں آپ کی کوئی چیز نہیں چاہیے، ہمیں آپ سے کوئی مطلب نہیں ہے، بس ہم اپنے باپ کے گھر میں اسی ہمیں جگہ دے دو، ہم اسی میں رہ لیں گے. اس کو جگہ مل گئی ایک. اب کیا کرتی، وہ پڑھی لکھی تھی، بچوں کو ٹیوشن دینا شروع کر دی، پڑھانے لگی اور سلائی کا کام کرنا شروع کر دیا، کپڑے سلنے لگی. تو پیسے آتے تھے، انہی سے اپنی بچیوں کو بھی پڑھاتی تھی اور اپنا خرچ بھی نکالتی تھی. کیا ہوا، اسی طریقے سے کافی دن گزر گئے. تو ایک دن اس کی سہیلی جو تھی، اس کی جو پڑوس کی سہیلی تھی، کی بھی شادی وہیں قریب قریب ہوئی تھی. اچھا وہ جب ادھر سے نکلتی تو اس گھر میں دیکھا کرتی تھی، وہ دور سے ہی دکھا کرتا تھا، گھر بھی راستے میں تھا اور زیادہ دور بھی نہیں تھا. تو اس سہیلی نے بتایا آ کے کہ بہن جس گھر میں تیری شادی ہوئی تھی وہ تیرا شوہر وہ دوسری بیوی کر کے لایا ہے. کہا اچھا. ہاں کہا اس کی دوسری شادی ہو گئی، لیکن وہ بیوی تو اس کی بڑی خراب ہے. کہا کیا ہوا. کہا وہ تیری ساس جو تجھے لگایا کرتی تھی کہ چھت پہ جا کے تو باتیں کرتی، حالانکہ تو نے ایسا کبھی نہیں کیا، لیکن تیری ساس نے ہمیشہ تجھے غلط ثابت کیا اور اپنے بیٹے سے یہی کہا کہ میری جو بہو ہے وہ اوپر جاتی ہے، چھت پہ لڑکوں سے بات کرتی ہے، نیچے آنے کا نام نہیں لیتی. تو کہا تو پھر کیا ہوا. کہا وہ جب نئی بیوی آئی ہے نا، وہ اوپر چھت پہ باقی جاتی ہے اور دوسرے لڑکے سے بات بھی کرتی ہے. ہاں وہ غلط تعلقات لوگوں سے رکھے اس نے. دوسری چیز تیری ساس جو تھی وہ تجھے پریشان کیا کرتی تھی، تجھ پر ظلم کیا کرتی تھی، تجھے ڈانٹا کرتی تھی. لیکن اب جو بیوی آئی ہے وہ کیا کرتی ہے پتا، اپنی ساس کو ڈانٹتی بھی ہے، مارتی بھی ہے، بہت تکلیف دیتی ہے. اس نے کہا جو جیسا جس کے ساتھ کرے گا
اس کے ساتھ ویسا ہی ہوگا. اور یہ حضرت شیخ سعدی کا بھی قول ہے کہ دنیا میں اگر کسی کے ساتھ تم برا کرو گے تو تمہارے ساتھ بھی برا ہوگا. ایک دن کیا ہوا کہ جو دوسری والی بیوی اب کر کے لایا تھا یہ، تو اس نے اتنا زیادہ پریشان کر دیا اور اپنے شوہر کو اتنا مٹھی میں کر لیا، اب اس کو اپنی ماں بری لگنے لگی. اب وہ جو دوسری والی بیوی تھی اب اس نے لگانا چڑھانا شروع کر دیا. جس طریقے سے ساس اس لڑکی کے لیے لگاتی تھی، جھوٹی سیدھی الٹی سیدھی باتیں کرتی تھی، اسی طریقے سے اب جو دوسری والی بیوی تھی وہ لگانے لگی کہ تیری ماں ایسی ہے، تیری ماں ویسی ہے. اس طریقے کے بعد وہ یہ ساری چیزیں لگا کے اس نے اپنے شوہر کو اس کی ماں سے دور کر دیا. اب کیا ہوا، اب یہ شوہر اور بیوی جو دوسری والی تھی یہ گھر چھوڑ کے دوسری جگہ چلے گئے، دوسری جگہ رہنے لگے. ماں کو اکیلا چھوڑ دیا کیونکہ یہ بہت زیادہ ظالمہ تھی، یہ بہت ظلم کیے. اب وہ چھوڑ کے چلے گئے اور وہ خبر نہیں کہ یہ کیا کر رہی ہے. اب کیا ہوا، کچھ دنوں کے بعد اس کی موت ہو گئی. اب کسی کو نہیں معلوم چلا کہ اس کی موت ہو، کیوں اس کے گھر پہ جاتا ہی نہیں تھا، اندر تھی اکیلی. موت ہو گئی، مری پڑی رہی 3 سے 4 دن. جب بدبو آنا شروع ہوئی تو لوگ ادھر سے گزرتے تو بدبو آتی، وہ کہتے کیا ہوا. 2-3 دن اور گزر گئے، 7-8 دن ہو گئے، اس کی میت وہیں پہ پڑی رہی، اس کی لاش وہیں پہ رہی اور اس میں کیڑے پڑ گئے، اس میں بدبو بہت تیزی کے ساتھ آنے لگی. تو لوگوں نے دیکھا واقعی وہ مری پڑی، اس میں کیڑے چپٹے تھے عجیب عجیب طریقے کے اور اس کے جسم کو نوچ نوچ کر کھا رہے تھے. اس بوڑھی عورت کے یعنی اس کی ساس کے کیڑے پڑ گئے اور نوچ نوچ کے کھا رہے تھے. اللہ اکبر. لوگوں نے اس کے بیٹے کو فوراً اطلاع دی کہ تیری ماں کا انتقال ہو گیا ہے. وہ جلدی سے آیا اور آنے کے بعد دیکھا کیا اس میں کیڑے پڑے تھے، اس کو نوچ نوچ کر کھا رہے تھے. جلدی سے وہ جنازہ تیار کیا گیا اور جلدی سے اس کو دفن کر دیا گیا. تو پتہ ہے اگر کسی کے ساتھ کوئی برا کرے گا، کوئی غلط کرے گا تو اس کے ساتھ غلط ہوگا. اب چاہے وہ بہو ہو، بیٹی ہو، ساس ہو، سسر ہو، شوہر ہو، کوئی بھی ہو، جو جس کے ساتھ برا کرے گا. اگر کوئی انسان صحیح ہے اور اس صحیح انسان کے ساتھ اگر کوئی غلط کر رہا ہے، کوئی غلط پھنسا رہا ہے، اسے اس کے لیے کوئی غلط سوچ رہا ہے یا اسے پھنسانا چاہتا ہے، اس پر ظلم کر رہا ہے، کوئی اسے مار رہا ہے، کوئی اسے تکلیفیں پہنچا رہا ہے، تو یہ صحیح انسان اگر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا کر دے، اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ لیتا ہے. ہاں تو اور ظالم کبھی بھی بچ نہیں پاتا ہے. جو ظلم کرتا ہے کسی پر وہ کبھی بھی بچ نہیں پاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے بدلہ لیا کرتا ہے. تو یاد رکھیں کسی کے ساتھ کبھی بھی کوئی غلط نہ کریں، کبھی بھی کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں، کبھی بھی کسی کے ساتھ دھوکہ نہ کریں، کبھی بھی کسی کو پریشان نہ کریں، ورنہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ بہت سخت ہے. جب وہ پکڑتا ہے تو پھر کوئی نہیں چھٹا سکتا. اللہ تعالیٰ ان کے ماں باپ ان سے پیار کرتے ہیں، خوش ہوتے ہیں. جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں پھر بھی ان کے ماں باپ ان سے پیار کرتے ہیں. جب کسی کا بیٹا کامیاب ہوتا ہے اور کامیابیوں کی منزل پر پہنچتا ہے تو ان کے ماں باپ اتنے خوش ہوتے ہیں، اتنے خوش ہوتے ہیں کہ ان کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں ہوتا ہے، ان کی خوشی کی انتہا نہیں ہوتی ہے کہ میرا بیٹا اتنا کامیاب ہو گیا، اللہ تعالیٰ اسے اور کامیاب عطا فرمائے. تو اپنے ماں باپ کا نام روشن کرو، اپنے ماں باپ کی امیدوں پر کھرا اترو. تمہارے ماں باپ تم سے کیا کیا امیدیں رکھتے ہیں، اپنے ماں باپ کی ایک ایک امید کو پورا کرو. یہ نہیں کہ اگر تم بڑے ہو گئے، تم کچھ بن گئے تو اپنے ماں باپ کو بھول جاؤ. نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے. بلکہ اگر تم کچھ بن گئے اور تمہیں اچھا عہدہ مل گیا یا اللہ تعالیٰ نے تمہیں عزت نواز دی، تمہیں مال و دولت عطا کر دیا، تو سب سے پہلے اپنے ماں باپ کے پاس جاؤ اور ان سے کہو اگر تم نہ ہوتے تو ہم اس مقام پر نہیں ہوتے. آج جو بھی ہم اس مقام پر ہیں اپنے والدین کے ذریعے سے ہیں، اپنے والدین کی دعاؤں کے صدقے سے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے والدین کو سلامت رکھے. ہر بیٹا ہر بیٹی اپنے ماں باپ کے لیے ہر نماز میں دعا کریں کہ یہ اللہ کے بہت ہی مقرب بندے اور ولی ہیں. جب انہیں پتہ چلا کہ ان کے شہر میں ایک مصور آیا ہے، ایک آرٹسٹ آیا ہے، لوگ اس کے پاس جاتے ہیں، اپنی محبوباؤں کی تصویریں بنواتے ہیں، لوگ اسے اپنی محبوباؤں کی حلیہ اور صورت بتاتے ہیں، وہ ان کی تصویریں اتار دیا کرتا ہے. حضرت جنید بغدادی بھی اس کے مکان پر پہنچ گئے. جب اس نے حضرت جنید بغدادی کو دیکھا تو کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا، حضور آپ میرے مکان پر کیسے آئے؟ آپ نے مجھے بلا دیا ہوتا میں چلا آتا. تو حضرت جنید بغدادی نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ تو لوگوں کی محبوباؤں کی تصویریں اتارتا ہے
حضرت جنید بغدادی نے جب اتنا کہا تو اس نے کہا ہاں، لوگ مجھے اپنی محبوباؤں کی صورت بتاتے ہیں، ان کا حلیہ بتاتے ہیں، میں ان کی تصویریں بنا دیا کرتا ہوں۔ حضرت جنید بغدادی نے ارشاد فرمایا پھر تو مجھے بھی اپنے محبوب کی تصویر بنوانا ہے، میرے محبوب کی تصویر بناؤ گے؟ حضرت جنید بغدادی نے جب اتنا کہا تو اس مصور نے کہا کیوں نہیں، آپ مجھے اپنے محبوب کا حلیہ بتائیں، اس کی صورت بتائیں، اس کے حسن و جمال کے بارے میں بتائیں، اس کی کچھ خوبیاں بتائیں، میں اس کی تصویر بنا دوں گا۔ تو حضرت جنید بغدادی نے کہا اچھا ایسی بات ہے تو سنو، اس کی پیشانی چوڑی ہے، اس کی بھاؤں مبارک دور سے اگر کوئی دیکھتا ہے تو الگ الگ دکھتی ہیں، اور قریب سے اگر کوئی دیکھتا ہے تو جڑو ہی لگتی ہیں، اور اس کے لبہائے ناز کے بارے میں بتایا، اس کے دندان مبارک کے بارے میں بتایا، اس کی زلف مبارک کے بارے میں بتایا، اس کے چہرے مبارک کے بارے میں بتایا۔ مصور نے کہا ٹھہر جاؤ، رک جاؤ، جس تصویر کو تم بنوا رہے ہو، جس کے بارے میں تم مجھے بتا رہے ہو، اس کی تصویر تو پہلے سے ہی میرے پاس بنی رکھی ہے۔ حضرت جنید بغدادی نے کہا اچھا، میرے محبوب کی تصویر اور پہلے سے ہی تمہارے پاس بنی رکھی ہے؟ تم تو 8 دن کے بعد تصویریں بنا کے دیا کرتے ہو، پہلے آرڈر لیتے ہو پھر بناتے ہو، لیکن میرے محبوب کی تصویر تمہارے پاس کیسے؟ تو اس مصور نے کہا بات یہ ہے کہ جو تمہارا محبوب ہے وہی میرا بھی محبوب ہے، جس سے تم پیار کرتے ہو اس سے میں بھی پیار کرتا ہوں۔ کہا اچھا، کہا وہ تصویر دکھاؤ، اس تصویر کو ہم دونوں ایک ساتھ بیٹھ کر دیکھیں گے۔ حضرت جنید بغدادی نے جب اتنا کہا تو اندر گیا وہ مصور، اور اندر سے قرآن مقدسہ اٹھا کے لایا۔ قرآن مقدسہ کو اٹھا کے لانے کے بعد کہا جنید اس قرآن مجید کو پڑھو، اگر تمہیں اپنے محبوب کا چہرہ دیکھنا ہے تو پڑھو والضحیٰ واللیل اذا سجا، اگر تمہیں اپنے محبوب کے سینے مبارکہ کو پڑھنا ہے تو پڑھو الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک، پڑھو اس قرآن مقدسہ کو، تمہارے محبوب کی پوری تصویر اس قرآن مقدسہ میں ہے۔ جنید بغدادی پڑھتے جا رہے ہیں اور وہ سنتے جا رہا ہے۔